الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک یہ صبح سب کے لیے رحمت والی، برکت والی، سعادتوں اور نیکیوں والی فرمائے، اور یوں ہی ہماری ساری زندگی سعادتوں اور نیکیوں میں بسر ہو۔ درود پاک کی فضیلت سنیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک بھیجا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نیت کیجئے مدنی چینل کے ناظرین کہ انشاءاللہ ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک نے بہت سے افراد اس دنیا میں بھیجے ہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی تخلیق فرمائی، تمام مخلوقات میں انسانوں کو افضل کیا۔ انسانوں میں بھی پھر اللہ پاک نے مسلمانوں کو افضل بنایا ہے، مسلمانوں کو فوقیت عطا فرمائی، دیگر تمام پر۔ اہل ایمان کے لیے چاندنی ہے، اہل ایمان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بشارتیں بھی ہیں۔ اہل ایمان میں بھی جو مسلمان ہیں، ان میں بھی پھر جو نیکوکار ہیں ان کے درجات بلند ہیں۔ پھر نیکوں میں بھی دیکھیں تو اولیاء کرام کے درجات آتے ہیں۔ اولیاء کرام کے بعد اگر ان سے اوپر دیکھیں تو صحابہ اہل بیت کے درجات ہیں، پھر صحابہ کرام میں بھی درجات ہیں، پھر یہاں تک کہ 4 صحابہ خلفائے راشدین ہیں جو افضل ہیں۔ انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد جو سب سے افضل ذات ہے وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت عمر، پھر حضرت عثمان، پھر حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم۔ تو صحابہ اہل بیت سبحان اللہ، یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چمکتے ہوئے ستارے ہیں۔ آج ایک بڑی ہی پیاری ہستی جو اہل بیت اطہار سے ہیں، ان کا آج یوم عرس ہے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں بیمار کربلا بھی کہا جاتا ہے۔ یہ کربلا کے میدان میں، واقعہ کربلا میں آپ بیمار تھے۔ اللہ اکبر۔ آپ کی شان کیا ہے، آپ کا مقام کیا ہے، آپ کا رتبہ کیا ہے، آپ کا علم دین حاصل کرنا، آپ کا خوف خدا، آپ کی سیرت میں بہت کچھ ملتا ہے۔ کیسی ہستیاں یہ انشاءاللہ آج کے پروگرام میں ہم یہ سنیں گے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ سے گزارش کریں گے مدنی چینل کے ناظرین ہمارے ساتھ جڑے رہیں، پروگرام مکمل دیکھنے کی نیت کیجئے۔ انشاءاللہ ان کے حوالے سے، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آج ہم سیکھیں گے۔ آپ کے ذہن میں اگر کوئی سوال ہو تو آپ ضرور ڈسکس کر سکتے ہیں مبلغین سے۔ آپ بات کرنا چاہیں تو آپ ٹاپک پر مبلغین سے گفتگو بھی کر سکتے ہیں۔ اچھا، اگر مدنی چینل کے ناظرین آپ فیس بک کے ناظرین ہیں، آپ کمنٹس کیجئے، انشاءاللہ آپ کے کمنٹس کو بھی لیا جائے گا۔ نعت کی فرمائش بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اچھا، آپ ٹاپک کے حوالے سے کوئی مشورہ دینا چاہیں نئے ٹاپکس کے حوالے سے تو آپ ضرور مشورہ دیجئے، انشاءاللہ آپ کے ٹاپکس کو بھی لیا جائے گا۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت بھی سنیں گے، نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سنیں گے، اور پھر انشاءاللہ مبلغین سے ٹاپک پر گفتگو کریں گے۔ میں مبلغین کو دعوت دوں گا، مبلغین منچ پر تشریف لائیں گے تو انشاءاللہ پھر آگے ہم اپنے پروگرام کو لے کر چلیں گے۔ ماشاءاللہ راشد علی بھائی کی زیارت ہو رہی ہے، عمر بھائی کی بھی زیارت ہو رہی ہے، مرحبا کہتے ہیں ماشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹھیک ہے، اضحک اللہ سے مرحبا۔ فیضیاب بھائی مرحبا کہتے ہیں جی، فیضیاب بھائی کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاءاللہ، کیسے ہیں فیضیاب بھائی؟ مرحبا۔ کاشان بھائی مرحبا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کاشان بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، مرحبا، اہلا و سہلا، مرحبا۔ آج ہمارے ساتھ ایک نئے مبلغ بھی ہوں گے۔ آئیے عمر بھائی مرحبا۔ نئے مبلغ بھی ہوں گے، وہ کون ہیں انشاءاللہ آپ کو دکھاتے ہیں، زیارت کرتے ہیں جی انشاءاللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ، مرحبا۔ آج ہمارے ساتھ سید رضوان ہیں، انہیں ہم مرحبا کہیں گے اپنے پروگرام میں، فرسٹ ٹائم ہمارے پروگرام میں ہے، ماشاءاللہ، مرحبا مرحبا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے شاہ صاحب؟ ٹھیک ہے، انشاءاللہ ان سے ہم
فیض لیتے رہیں گے، ان کی گفتگو بھی ہوتی رہے گی، اللہ تعالیٰ انہیں برکتیں عطا فرمائے۔ مرحبا مرحبا۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، اور سیگمنٹ ہے پیغام قرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ بلا من اسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ ہاں کیوں نہیں، جس نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکا دیا اور وہ نیکی کرنے والا بھی ہو تو اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے، اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تفسیر تعلیم القرآن۔ یہودیوں اور عیسائیوں کے جواب میں فرمایا گیا کہ ان کے علاوہ کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یہودیوں اور عیسائیوں کے جواب میں فرمایا گیا کہ ان کے علاوہ کوئی جنت میں داخل نہ ہوگا، جبکہ اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ جو بھی ایمان صحیح اور عمل صالح لے کر آئے گا تو جنت کی صورت میں اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے، اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اہم بات، جنت میں داخلے کا حقیقی معیار ایمان صحیح اور عمل صالح ہے، اور کسی بھی زمانے اور کسی بھی نسل و قوم کا آدمی اگر صحیح ایمان و عمل رکھتا ہے تو وہ جنت میں جائے گا، البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد آپ کی نبوت نہ ماننے والے کا ایمان قطعاً صحیح نہیں ہے۔ وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور یہودیوں نے کہا عیسائی کسی شے پر نہیں، اور عیسائیوں نے کہا کہ یہودی کسی شے پر نہیں، حالانکہ یہ کتاب پڑھتے ہیں۔ اسی طرح جاہلوں نے ان پہلوں جیسی بات کہی تو اللہ قیامت کے دن ان میں اس بات کا فیصلہ کر دے گا جس میں یہ جھگڑ رہے ہیں۔ تفسیر تعلیم القرآن۔ ایک بار
نجران کے عیسائی اور مدینہ منورہ کے یہودی علماء بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر تھے۔ یہودی کہنے لگے کہ عیسائیوں کا دین کچھ نہیں، اور عیسائی کہنے لگے یہودیوں کا دین کچھ نہیں۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ علم ہونے کے باوجود یہودیوں اور عیسائیوں نے ایسی جاہلانہ گفتگو کی، حالانکہ انجیل میں تورات اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تصدیق ہے، اور تورات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق ہے۔ مزید فرمایا کہ اہل کتاب کے علماء کی طرح عرب کے مشرکوں اور آتش پرستوں نے بھی ہر دین کو جھٹلانا شروع کر دیا اور کہنے لگے کہ دین کچھ نہیں، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان میں دین کی اس بات کا فیصلہ کر دے گا جس میں یہ جھگڑ رہے ہیں۔ ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں کو اس بات سے روکے کہ ان میں اللہ کا نام لیا جائے اور ان کو ویران کرنے کی کوشش کرے۔ انہیں مسجدوں میں داخل ہونا مناسب نہ تھا مگر ڈرتے ہوئے، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ تفسیر تعلیم القرآن۔ ایک قول یہ ہے کہ روم کے عیسائیوں نے یہودیوں پر حملہ کر کے ان کے جنگجو مردوں کو قتل کر دیا، ان کے بیوی بچے قید کر دیے، تورات جلا دی، بیت المقدس کو ویران کر دیا۔ یوں بیت المقدس خلافت فاروقی تک اسی ویرانی میں رہا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ آیت ان مشرکین مکہ کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے ابتدائی اسلام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب رضی اللہ تعالی عنہم کو کعبہ میں نماز پڑھنے سے روکا، اور صلح حدیبیہ کے وقت اس میں نماز و حج سے منع کیا تھا۔ چنانچہ فرمایا کہ اس سے بڑھ کر ظالم کوئی نہیں جو اللہ تعالیٰ کی مسجدوں میں نماز و تسبیح وغیرہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا نام لینے سے روکے، اور ان مسجدوں کو منہدم کر کے یا لوگوں کو ان میں داخل ہونے سے روک کر انہیں ویران کرنے کی کوشش کرے۔ ان لوگوں کے لیے یہی مناسب تھا کہ مسجدوں میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے داخل ہوں۔ ان کے لیے دنیا میں ذلت و رسوائی اور آخرت میں نار جہنم کا بڑا عذاب ہے۔ اہم باتیں: نمبر 1، ذکر میں نماز، خطبہ، تسبیح، وعظ، نعت شریف اور صالحین کے حالات کا بیان، یہ سب داخل ہیں۔ نمبر 2، مسجد کو کسی بھی طرح ویران کرنے والا ظالم ہے، بلا وجہ لوگوں کو مسجد میں آنے سے روکے یا مسجد کی تعمیر سے روکے۔ ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين
لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ نور قرآن سے ہم سب کے سینوں کو منور فرمائے۔ قرآن و سنت کے مطابق اللہ ہمیں اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، جن عاشقان رسول نے قرآن کے ساتھ اپنا تعلق جوڑا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے چرچے بلند کر دیے، ان کے ذکر کو پھر اللہ پاک نے عام کیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں اپنے اسلاف کی زندگیوں کی طرف نظر دوڑاتے ہیں جن کے دلوں میں اللہ پاک کا خوف، قرآن پاک کو تھامنے والے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو اپنانے والے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک ان کے نام کو جاری و ساری فرما دیا۔ انہی ہستیوں میں ایک بڑی پیاری ہستی اہل بیت اطہار کے چشم و چراغ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ کے مقام اور آپ کے مرتبے کے کیا کہنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تربت پر، آپ کے مزار پر انوار پر اپنی کروڑہا رحمتیں نازل فرمائے انشاءاللہ۔ آج ہم امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین انشاءاللہ نعت مصطفیٰ بھی ہوں گی۔ آپ اپنے ہی پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کے ساتھ جڑے رہیے۔ آپ پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں۔ کیسے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں؟ کالز کے ذریعے، SMS کے ذریعے، اگر فیس بک کے ناظرین ہیں تو کمنٹس کے ذریعے ضرور کمنٹس کیجئے۔ انشاءاللہ آپ کے کمنٹس کو لیا جائے گا۔ فیضیاب بھائی کی طرف بڑھتے ہیں اور انشاءاللہ نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں۔ جی فیضیاب بھائی۔ ان التیاری حسبا یوما الى ارض الحرم ان التیاری حسبا یوما الى ارض الحرم بلغ سلامی روضتا بلغ سلامی روضتا فیہا النبی المحترم ان التیاری حسبا یوما الى باد صبا تیرا گزر ہو جائے جب سوئے حرم باد صبا تیرا گزر ہو جائے جب سوئے حرم روزے پہلے جانا سلام جس میں نبی ہے محترم ان التیاری حسبا یوما الی ارض الحرم وجهه شمس ضحى من خده بدر دجى وجهه شمس ضحى من خده بدر دجى مرزاته ذاته نور الهدى كفه بحر الحمم ان التياري حسبا يوما الى ارض الحرم یا
رحمت للعالمین انت شفیع المذنبین یا رحمت للعالمین انت شفیع المذنبین اکرم لنا یوم الحزن فضلا وجودا والکرم ان التیاری حسبا یوما الى ارض الحرم بلغ سلامی روضة فيها النبي المحترم یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین محبوسی عین الظالمین فی الموکب والمزدہ محبوسی عین الظالمین فی الموکب والمزدہ ان التیاری حسبا یوم الى ارض الحرم بلغ سلامی روضة فيها النبي المحترم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. ہمارے فیضیاب بھائی نے ایک قصیدہ جو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف منسوب ہے وہ پڑھنے کی کوشش کی. فیضیاب بھائی، روضہ ہے روضہ ہے، زاد ہے یا داد ہے؟ داد ہوتا ہے نا لفظ. تو عربی میں الحمدللہ داد پڑھتے ہیں تو داد پڑھا تو یہی جاتا ہے روضتن، اصل میں عربی غلط پڑھا جاتا ہے. جہاں اگر پڑھا جاتا ہے نا تو ہم تو الحمدللہ تعالی جب اردو پڑھیں گے تو ہم زاد پڑھیں گے، اور جب عربی ہوگی تو کوئی عبارت تو انشاءاللہ ہم عربی پڑھیں گے. اچھا راشد بھائی، کچھ اس حوالے سے ارشاد فرمائیں کہ یہ قصیدہ کن کا قصیدہ ہے، یہ قصیدہ کیا ہے، کچھ اگر اس کو صحیح تلفظ کے ساتھ آپ کچھ ارشاد فرمائیں. اللہ اکبر. ہمارے فیضیاب بھائی نے ماشاءاللہ حصول برکت کے لیے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب قصیدے کے چند اشعار پڑھے ہیں. تلفظ میں اعراب میں کچھ مسٹیک ہوئی ہے، ہو جاتا ہے. یہ ہے کہ بالخصوص عربی جو ہماری زبان نہیں ہے، مادری زبان نہیں ہے، تو اس کو جب پڑھنا ہو تو بندہ اس کو ایک دفعہ چیک کر لے، علماء سے چیک کروا لے، ہو جاتا ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. تو یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو صاحبزادے ہیں حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی طرف منسوب ہے کہ انہوں نے اپنے نانا جان سید کائنات، مفخر موجودات، سید السادات حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں استغاثہ کیا، آپ کی عظمت و شان بھی بیان کی، تو آپ کی طرف منسوب ہے اور الحمدللہ یہ صدیوں سے پڑھا جاتا ہے. اور یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں استغاثہ کرنا، آپ کو ندا کرنا اور آپ کی مدح و ثنا کرنا، یہ اہل بیت اطہار کے مزاج کا حصہ رہا ہے. اللہ پاک ہمیں اسی مزاج کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آج بڑی مقدس ہستی کا ذکر ہے، انشاءاللہ ان کا تعارف بھی ہوگا انشاءاللہ. انشاءاللہ. میں چاہوں گا فیضیاب بھائی نعت شریف کے 2 شعر آپ سنا دیں. صلی اللہ علیہ یا
رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے. بس میرا موتا مدینہ ہے، بس میرا موتا مدینہ ہے. کیا بتاؤں اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو دیکھو نا، قسم خدا کی جنہوں نے مدینہ دیکھا ہے، میں ڈھونڈ لوں گا وہ آنکھیں ہزار آنکھوں میں. اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے. کیا بتاؤں دل فدا ہے ہمارا، دل فدا ہے ہمارا، دل فدا ہے مدینے والے پر ہمارا، دل فدا ہے مدینے والے پر. دل منور منور دل منور میرا مدینہ ہے. کیا بتاؤں میں تم کو، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے. بس میرا موتا مدینہ ہے. کیا بتاؤں. سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینے کی کیا بات ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ تمام عاشقان رسول کو جو حاضری مدینہ کی تڑپ رکھتے ہیں، اللہ انہیں با ادب با ذوق نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار کی حاضری نصیب فرمائے. اور امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ، سبحان اللہ، آپ کی ہستی کے حوالے سے آج ہم مبلغین کی طرف ہم بڑھیں گے. آپ کی کیا شان ہے. امام زین العابدین شہزادہ گلگوں قبا، شہید اعظم امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے شہزادے ہیں. حضرت علی اور خاتون جنت کے پوتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما. آپ کی شان یہ ہے کہ خاندانی نجابت و شرافت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو آپ کی ذات میں ذاتی کمالات عطا فرمائے، ذاتی جو اوصاف عطا فرمائے، یہ بھی آپ کا خاصہ ہے، کمال کی ہستی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے درجات میں مزید بلندیاں عطا فرمائے. آپ کی ذاتی کمالات میں، اوصاف میں سبحان اللہ زہد و تقوی ہے، جود و سخاوت ہے، تواضع ہے، انکساری ہے، غربا پروری ہے. اور یہ آپ کی شان ہے. راتوں کو جاگنا اللہ کی عبادت کے لیے، سجدہ ریزی اختیار کرنا، سجدوں میں پڑا رہنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا، یہ ہمارے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاصہ ہے. میں چاہوں گا راشد بھائی ابتدائی کچھ تعارف حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ بیان فرمائیں. سبحان اللہ. بڑی عظیم المرتبت ہستی ہیں اور
سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ کے ہم مشائخ کی ترتیب دیکھتے ہیں تو چوتھے نمبر پر حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس میں گرامی آتا ہے، جو امام علیہ سنت اعلیٰ حضرت نے شجرہ مرتب فرمایا۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد حیدر کرار، ان کے بعد سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے بعد چوتھے نمبر پر جس ہستی کا ذکر امام علیہ سنت نے فرمایا وہ حضرت امام زین العابدین ہیں۔ سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے، تو یہاں سجاد سے مراد امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کئی اوصاف سے، کئی کمالات سے نوازا ہے، جس طرح آپ نے بھی بیان فرمایا کہ آپ کو نسبی اعتبار سے بھی بڑا کمال اور شرف حاصل ہے، اور ذاتی اعتبار سے بھی، عمل کے اعتبار سے بھی آپ کا ایک عمدہ مقام و مرتبہ ہے۔ ابتدا میں امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان کے حوالے سے چند اشعار پڑھنا چاہوں گا۔ حیدری فیضان کے شاہکار زین العابدین، الحمدللہ امیر علیہ سنت نے ہمیں جو مزاج دیا ہے کہ حضور چونکہ محبت کا مرکز ہیں، ایمان کا مرکز ہیں، تو نبی کریم علیہ السلام سے جو بھی منسوب ہیں، خواہ وہ صحابہ ہوں، اہل بیت اطہار ہوں، یا ان کی اولادیں ہوں، یا ان کے بعد آنے والے امت کے صلحاء ہوں، جس کو بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت حاصل ہے، اور جتنی گہری نسبت حاصل ہے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس سے ہماری محبت بھی اتنی گہری ہو۔ تو یہ اہل بیت کے چشم و چراغ ہے، اللہ پاک اہل بیت کا ہمیں ساری زندگی ثناخواں رکھے۔ حیدری فیضان کے شاہکار زین العابدین، فاطمی ابن شہ ابرار زین العابدین، نور ایما سے ہوئے زوبار زین العابدین، کیف عرفاں سے ہوئے سرشار زین العابدین، مصطفیٰ کے ہیں پسر، زہرا کے ہیں لخت جگر، اور خون حیدر کرار زین العابدین، خوش خصال و نیک خصلت مہرباں تقوی شعار، ہیں خلیق و صاحب کردار زین العابدین، بندگی میں رب کی پایا ہے لقب سجاد کا، عابدوں کے سید و سردار زین العابدین، عابد رب العلا ابن شہید کربلا، زاہدوں کے ہو گئے سردار زین العابدین، علم کے میدان میں سارے اماموں کے امام، اولیاء کے بھی ہوئے سالار زین العابدین، ہیں حسین ابن علی کے جانشین باصفا، اہل باطل کے لیے تلوار زین العابدین، باقر و جعفر کا صدقہ دیجئے ہم کو شفا، ہم گناہوں کے ہوئے بیمار زین العابدین، کیوں نہ ہو برہان ان کی گفتگو میں پختگی، کیوں نہ ہو برہان ان کی گفتگو میں پختگی، رکھتے ہیں جو حیدری افکار زین العابدین۔ کیا بات ہے، واہ! حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کربلا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے والد گرامی مولا حیدر کرار کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الاسنا سے ایسی محبت تھی کہ آپ نے اپنے کئی صاحبزادوں کے نام اپنے والد گرامی کے نام پر رکھے۔ چنانچہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 صاحبزادوں کے بالترتیب نام علی ہیں، علی علی علی، لیکن ان میں باہم فرق کرنے کے لیے، ایک پہچان کے لیے پھر آگے ایک نسبت لگتی ہے۔ جو آپ کے بڑے صاحبزادے ہیں ان کو علی اکبر کہا جاتا ہے، بڑے والے علی، اور جو درمیانے والے ہیں ان کو علی اوسط کہا جاتا ہے، جن کا ہم ذکر خیر کر رہے ہیں امام زین العابدین۔ ان کا اصل نام علی ہے اور ویسے ان کا ایک لقب زین العابدین ہے، تو یہ علی اوسط کہلاتے ہیں۔ اور ان سے چھوٹے ایک صاحبزادے تھے حضرت امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو علی اکبر اور علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان دونوں کا وصال ہوا اور انہوں نے شہادت پائی کربلا کے میدان میں۔ اور امام زین العابدین جن کا ہم ذکر خیر کر رہے ہیں، یہ بھی کربلا میں موجود تھے، لیکن بیماری اور نقاہت کی وجہ سے یہ باقاعدہ مارکے میں شریک نہ ہوئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہاں پر شہادت کا رتبہ یہ نہ پا سکے۔ اور پھر چونکہ یہ بھی ایک قدرت کی طرف سے ایک راز تھا، حکمت تھی کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آل کا سلسلہ چلنا تھا، تو اس کا ظاہری سبب امام زین العابدین تھے، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہاں پر شہادت کے رتبے پر بظاہر فائز نہ فرمایا، لیکن بعد میں آپ کو وہ مقام، مرتبے اور وہ آپ کو شرف عطا کیے گئے کہ سبحان اللہ، رہتی دنیا تک اس کی ہمیں مثال نہیں ملتی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام علی ہے اور آپ کی کنیت ابو الحسن ہے۔ دیگر اقوال بھی موجود ہے، لیکن جو مشہور قول ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی کنیت ابو الحسن ہے۔ 38 ہجری میں حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی مدینہ شریف میں،
اور آپ وہ خوش نصیب ہیں کہ تقریباً 2 سال اپنے دادا جان مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آغوش میں آپ کی تربیت میں رہے، پھر ان کی شہادت کے بعد تقریباً 10 سال اپنے تایا حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیر تربیت رہے، اور ان کے وصال اور شہادت کے بعد اپنے والد گرامی حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت میں ان کی ظاہری صحبت میں تقریباً 11 سال رہے۔ تو اس طرح یوں کہا جا سکتا ہے کہ حیدر کرار، امام حسن اور امام حسین، ان تینوں برگزیدہ ہستیوں کے فیض کا، علم کا، برکت کا شاہکار یہ امام زین العابدین ہیں۔ اور طبقے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو آپ تابعی ہیں۔ مدینہ شریف میں جو تابعین تھے صحابہ کرام کی زیارت کرنے والے، امام زین العابدین کے اپنے والد گرامی امام حسین ہیں، تایا ہیں، دادا ہیں، یہ سب صحابی ہیں، دیگر اور بھی اصحاب تھے۔ تو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعی کے درجے پر فائز تھے، اور آپ کا وصال بھی مدینہ شریف ہی میں ہوا 94 ہجری میں، اور آپ کی جو عمر مبارک بیان کی جاتی ہے وہ 58 سال ہے۔ 58 سال کی عمر میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا سے پردہ فرمایا، اور ویسے آپ کے کئی کمالات، کئی برکات ہیں، انشاءاللہ ان کا ہم ذکر کریں گے۔ انشاءاللہ ہم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمالات کو بھی ذکر کریں گے، آپ کی فیض کو بھی ذکر کریں گے کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آل کے، حضور کے، اہل بیت اطہار کے یہ چشم و چراغ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا آپ نے کچھ تعارف سنا ہے۔ سید رضوان شاہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں جی، آج فرسٹ ٹائم ہے ہمارے ساتھ، اللہ برکتیں عطا فرمائے۔ شاہ صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ پاک کا احسان ہے۔ ماشاءاللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ شاہ صاحب، سیدی امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم ان کے کچھ تعارف تو لیا ہے، میں چاہوں گا کہ جو علم دین ہے، چونکہ ہم بچپن سے لے کر آگے ہم بڑھیں گے، آگے عبادات پر بھی ہم گفتگو کریں گے، آپ کے جود و نوال پر بھی ہم گفتگو کریں گے، لیکن ابتدائی جو علم دین کا آپ کا جو سلسلہ ہے اس پر آپ کچھ ارشاد فرمائیں۔ ہم اپنے بزرگان دین کی سیرت کا جب مطالعہ کرتے ہیں، جی، ان کی گزاری ہوئی زندگی کو جب ہم پڑھتے ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگیاں کس طرح گزاری، تو اس میں ایک نمایاں پہلو جو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بزرگان دین اسلاف نے علم دین سیکھنے سکھانے میں اپنی زندگیاں جو ہے یہ گزاری ہیں۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب بات کریں تو امام زین العابدین آپ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کے پوتے ہیں، حضرت حسین کے بیٹے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ پوتے ہیں۔ اور حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ علم کے شہر کے دروازے ہیں اور آپ ان کے پوتے ہیں۔ لیکن اتنے افضل ہونے کے باوجود آپ علم دین حاصل کرنے کے بارے میں مشتاق رہتے تھے کہ آپ کو جہاں کہیں بھی علم کی شمع روشن نظر آتی تو آپ اس سے استفادہ فرمایا کرتے تھے۔ آپ زید بن اسلم کی مجلس علم میں حاضر رہتے تھے، زید بن اسلم کی مجلس میں، علم کی مجلس میں حاضر رہتے تھے تو آپ وہاں سے علم دین سیکھا کرتے تھے۔ تو حضرت جبیر نے آپ سے جو ہے وہ آپ سے عرض کی کہ حضور آپ تو سید الناس ہیں، آپ تو سید ہیں، پھر بھی آپ جو ہے وہ ایک غلام کی مجلس میں جو ہے وہ حاضر ہوتے ہیں، علم سیکھتے ہیں۔ تو آپ نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ بندے کو جہاں سے علم دین حاصل کرنے کا موقع ملے وہاں سے علم دین حاصل کرنا چاہیے۔ کیا بات ہے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے پیارے مدنی ماحول میں بہت سارے پلیٹ فارم ایسے ہیں جہاں علم دین سکھایا جاتا ہے۔ آپ مدنی قافلوں میں سفر کر کے علم دین حاصل کر سکتے ہیں۔ دعوت اسلامی کا ہفتہ وار اجتماع جو ہر جمعرات کو ہوتا ہے اس میں شرکت کر کے علم دین حاصل کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ مدنی چینل کے ذریعے علم دین حاصل کر سکتے ہیں۔ ہر ہفتے کو میرے اہل یعنی آپ اگر بزرگان دین کی سیرت اپنانا چاہتے ہیں، ان کے نقش قدم پر چلنا چاہتے ہیں تو علم دین حاصل کریں۔ آپ دیکھیں مدنی چینل کے ناظرین، علم کے بغیر انسان کی کیا زندگی ہے؟ علم کے بغیر تو یوں کہیں کہ انسان تو کچھ بھی نہیں ہے نا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو فوقیت عطا کی ہے، تمام مخلوقات میں اللہ نے انسان کو جو اشرف کیا ہے، بلند کیا ہے، مقام اور مرتبہ دیا ہے، عقل اور علم کی بدولت اللہ تعالیٰ نے علم سے نوازا ہے۔ جانوروں کے پاس علم نہیں ہے، جانوروں کے پاس عقل نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کی ہے۔ آج
जिन्होंने फिर इस अक्ल का दुरुस्त इस्तेमाल किया है। दुनियावी एतबार से देखें तो इंसान कहां से कहां तक पहुंचा है, इस इल्म का इस्तेमाल किया कहां से कहां तक पहुंचा है। अगर हम दीनी एतबार से बात करें, और यकीनन हमारा टॉपिक दीनी होते हैं, तो आप देखें कि जिन हजरात ने इल्म को इस्तेमाल हासिल किया, फिर लिया, अमल किया, फिर वो रहती दुनिया तक उनका नाम हुआ है। आप देखें इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह के दौर में क्या सिर्फ एक इमाम आजम ही थे? नहीं, लाखों करोड़ों लोग उस वक्त भी मौजूद थे, लेकिन चर्चा कसरत के साथ मेरे इमाम ज़ैनुल आबिदीन का क्यों है? अल्लाह ताला का फजल आप पर यह था, आपने इल्म हासिल किया है, फिर लोगों तक इल्म दीन पहुंचाया है। आज उनके करोड़ों अफराद इस दुनिया में ऐसे हैं कि जो उनके मुत्तबईन है, इत्तिबा करने वाले हैं, उनकी पैरवी करने वाले हैं, उनकी इक्तिदा करने वाले हैं। आप इमाम शाफई को देखें, इमाम मालिक को देखें, इमाम अहमद बिन हम्बल को देखें, दीगर बुजुर्गान दीन को देखें, हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह को देखें, सैयदी आला हजरत को देखें, बड़े बड़े उलमा भी आपकी बारगाह में हाजिर होते हैं और आकर इल्म हासिल करते हैं। तो इल्म यूं कहें कि इंसान को संवारता है, इल्म इंसान को अच्छे और बुरे की तमीज़ देता है, इल्म इंसान को अंधेरे से उजाले की तरफ लेकर आता है, इल्म इंसान को रहन सहन सिखाता है, इल्म ही है कि जो इंसान को बेहतरीन फर्द बनाता है। कुरान पाक की आयत भी है ना कि इल्म वाले और न जानने वाले, क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं? नहीं हो सकते बराबर, किसी सूरत में भी बराबर नहीं हो सकती। ये जमीन और आसमान जैसे एक नहीं हो सकते, इसी तरह न जानने वाला और जानने वाला ये बराबर नहीं हो सकते। इल्म वालों की फौकियत है, इल्म वाले को बुलंद किया गया है। और फिर इल्म दीन के तो क्या ही कहने हैं, सुभान अल्लाह, क्या क्या कहने हैं इल्म दीन हासिल करने के। आप देखें, जब बंदा इल्म हासिल करने के लिए चलता है, निकलता है, इस राह का मुसाफिर बनता है, फिर अल्लाह ताला इस इंसान को, इस तालिबे इल्म दीन को प्रोटोकॉल ये देता है कि अल्लाह ताला के मासूम फरिश्ते इसके पाँव के नीचे अपने पर बिछाते हैं। यहाँ तक के रिवायात के मज़ामीन है कि फरिश्ते पानी के अंदर तालिबे इल्म दीन के लिए इस्तिग़फ़ार करते, फसलों के अंदर जानवर इस्तिग़फ़ार करते हैं। तो यानी ये सारी मखलूक अल्लाह तबारक व तआला की इस्तिग़फ़ार कर रही है, किसके लिए? तालिब इल्म दीन के लिए। और फिर जब ये आलिम बन जाए, इसका स्टेटस क्या है, इसका मकाम, इसका रुतबा क्या है? फिर वक्त के बड़े बड़े उमरा, वक्त के बड़े बड़े मुखय्यर हजरात भी अगर कोई हैं तो वो हाथ बांध कर पीछे खड़े होंगे, ये मुसल्ला इमामत पर खड़े होंगे। इन्हें अल्लाह तबारक व तआला नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुसल्ला अता करे। कहा जाता है ना, ये मुसल्ला रसूल पर है, यानी नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इमामत फरमाते हैं तो ये हुजूर की इत्तिबा में, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैरवी करते हुए ये मुसल्ला पर खड़े हैं, मुसल्ला इमामत पर खड़े हैं, लोगों को नमाजें पढ़ा रहे हैं, लोगों को वाज़ व नसीहत कर रहे हैं, कुरान की तालीम आम कर रहे हैं, हदीस की तालीम आम कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, इल्म दीन हासिल करने वाले ही वो हैं। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, ये इल्म ही है कि जो बंदे के दिल में अल्लाह का खौफ पैदा करता है, जो बंदे को अल्लाह के करीब करता है, जो रब की मारिफत दिलाता है, इल्म दीन है। तो हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इल्म की बात हुई, तो यहीं पर इल्म की कुछ मैंने सोचा है कुछ बातें अर्ज कर दूं। तो मदनी चैनल के नाज़रीन, इल्म दीन हासिल करें। मैं आप तमाम आशिकान रसूल को दावत दूंगा, जी हाँ, जी मदनी चैनल के नाज़रीन, आप तमाम आशिकान रसूल को, जितने भी आशिकान रसूल अभी देख रहे हैं या बाद में देखें, जरूर आप खुद भी इल्म दीन हासिल करें, अपने बच्चों को भी इल्म दीन की तरफ रागिब करें। मैं नहीं कह रहा कि आप दुनियावी तालीम हासिल ना करवाएं, दुनियावी तालीम ही पढ़ाएं, लेकिन इल्म दीन लाजमी, कुरान की तालीम, हदीस की तालीम, ताकि आपके बच्चे को पता तो हो कुरान की आयत क्या कहती हैं, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस क्या रहनुमाई करती हैं। इंशाअल्लाह आप देखिएगा इसकी बरकतें क्या होंगी। इंशाअल्लाह दुनिया में भी आप देखेंगे कि अल्लाह आपके लख्ते जिक्र को, आपके बच्चे को क्या मकाम अता करता है। और फिर आखिरत में तो अहले इल्म हजरात जो बिलखुसूस उलमा है, उलमा की तो चांदनी होगी ना, उलमा के पास लोग आकर कहेंगे हुजूर हमारी भी शफात कर दें, इनका हिसाब सबसे पहले होगा, लेकिन जन्नत में जाने से रोक दिया जाएगा।
کہا جائے گا آج آپ جس پر ہاتھ رکھیں اللہ تعالیٰ اس کی آپ کی شفاعت کو قبول کرے گا اور اس کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا۔ اللہ ہمارا ایمان بھی سلامت فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں علماء کرام کے پیچھے پیچھے جنت میں جانے کی بھی سعادت و توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کرے کہ قبلہ شیخ طریقت امیر السنت کے ساتھ، سیدی اعلیٰ حضرت کے ساتھ، حضور غوث پاک کے ساتھ، مولا علی کے ساتھ، خلفائے راشدین کے ساتھ حضور کے قدموں تک پہنچیں اور پھر حضور ہمیں اپنے دامن کرم میں لے کر ہمیں جنت میں داخل فرما دیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت، آپ کے کمالات، آپ کے اوصاف بہت سے ہیں، یعنی ہر ٹاپک پر الگ الگ گفتگو کی جا سکتی ہے، ہر سیرت کے ہر پہلو پر الگ سے گفتگو کی جا سکتی ہے۔ عمر بھائی اسے میں چاہوں گا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے نا صبر پر بہت بات کی جاتی ہے عمر بھائی، آپ کے صبر کی یوں کہیں کہ مثالیں دی جاتی ہیں، اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہ صاحب اگر آپ بزرگان دین کی مبارک زندگی کو اٹھا کر دیکھیں جی تو اوصاف تو بہت سارے ہیں، ہم مختلف اوصاف پر گفتگو کر بھی رہے ہیں، لیکن جناب سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے صبر پر بڑی گفتگو کی جاتی ہے، اور یہ بزرگان دین کا ایک بڑا زبردست خاصہ ہے۔ اور ایک بات یہ بڑی مسلم ہے کہ جو بندہ اللہ کے جتنا قریب ہوتا ہے پھر آزمائشیں، مصیبتیں، پریشانیاں اس پر اتنی ہی زیادہ آ رہی ہوتی ہیں۔ خود ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ نبی اکرم علیہ السلام سے ایک صحابی رسول نے عرض کی کہ میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں یا رسول اللہ، آپ سے بڑی عقیدت ہے، بڑی الفت ہے، تو فرمایا کہ پھر آزمائشوں اور پریشانیوں کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور شاہ صاحب یقینی بات یہ ہے کہ یہ جو بزرگان دین صبر فرمایا کرتے تھے اس کے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ پر ان کا توکل بڑا مضبوط ہوا کرتا تھا کہ ان مصیبتوں کو، ان آزمائشوں کو لانے والا کون ہے، جس کی طرف سے آ رہی ہیں وہی ان مصیبتوں اور پریشانیوں سے نجات دینے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ جناب امام زین العابدین کے صبر کی اگر بات کی جائے تو حجاج بن یوسف، اس نے جب آپ کو دوبارہ قید کروایا، ایک دفعہ قید کروایا پھر دوبارہ جب قید کروایا تو آپ کے جو مبارک پاؤں تھے، آپ کی جو مبارک ہاتھ تھے، ان میں لوہے کی بیڑیاں ڈال دی گئیں اور آپ کو زنجیروں سے جکڑ دیا گیا۔ تو جب اس حال کے اندر امام زہری رحمت اللہ تعالی علیہ نے دیکھا تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور کہنے لگے کہ یہ اہل بیت اطہار کے چشم و چراغ ہیں اور ان کے ہاتھوں میں، ان کے پاؤں کے اندر بیڑیاں ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ کہنے لگے کہ اے کاش کہ ان کی جگہ میں ہوتا اور یہ تکلیفیں، یہ آزمائشیں، یہ پریشانیاں مجھ پر آتی، لیکن اہل بیت اطہار کے اس چشم و چراغ کو یہ تکلیفیں اور آزمائشیں نہ آتی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام زین العابدین نے جب یہ سنا تو کیا ارشاد فرمایا، ذرا سنیے گا۔ قید کیے گئے ہیں، گرفتار کر لیے گئے ہیں، ہاتھوں میں پاؤں میں بیڑیاں، زنجیریں ڈال دی گئی ہیں، پھر بھی کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ کیا تجھے یہ گمان ہے کہ اس قید و بندش سے مجھے کرب اور بے چینی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اگر میں چاہوں تو اس میں سے کچھ باقی نہ رہے، مگر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے سبب سے مجھے اجر عطا فرما رہا ہے، اور میں صبر کر رہا ہوں تو اللہ مجھے ثواب عطا فرما رہا ہے، اجر عطا فرما رہا ہے۔ میں اس ثواب کے حصول کے لیے گویا کہ ان کو میں نے اپنے ہاتھوں میں بندے رہنے دیا ہے۔ یہ ارشاد فرمانے کے بعد آپ نے جو ہے وہ اپنے ہاتھ اور اپنی پاؤں کو جوں کہہ لیں کہ ہلایا، اور آپ کے ہاتھوں سے بھی بیڑیاں نکل گئیں اور پاؤں سے بھی بیڑیاں نکل گئیں۔ تو یہ آپ کی کرامت بھی ایک ظاہر ہو گئی ہے، اور یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ دیکھیں وہ صبر کی کتنی اعلیٰ مثال کے اوپر جو ہے وہ موجود تھے۔ امام غزالی نے جہاں احیاء العلوم کے اندر جو ہے وہ تیسری جلد صفحہ نمبر 221 پر صبر کے بارے میں گفتگو کی ہے تو وہاں ان کا ایک بڑا شاندار واقعہ لکھا ہے۔ شاہ صاحب آج کے زمانے میں کیا ہوتا ہے، اگر کوئی کسی کو گالی دے، ایک گالی اگر بندہ دینا تو اگلا بندہ اس کو 4 گالیاں آگے سے دے رہا ہوتا ہے۔ معاذ اللہ، دینا نہیں چاہیے، ویسے دینی نہیں چاہیے، ظاہر یقینی طور پر بری بات ہے۔ اب بات یہ ہے کہ وہ کہا جاتا ہے نا اینٹ کا جواب پتھر سے، میں کہتا ہوں اینٹ کا جواب پھول سے دے دو یار۔ شاہ صاحب اگر وہ حدیث مبارکہ بھی ہے، حدیث مبارکہ بھی ہے نا کہ جو تم سے ناتا توڑے تم اس سے ناتا جوڑو، جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کرو، اور یہ کام اگر اللہ کے لیے کریں گے اللہ پھر جنت میں محل بھی عطا فرمائے گا نا۔ سبحان اللہ۔ لیکن شاہ صاحب اگر پھول گملے سمیت دے دیا تو پھر بندے کا کیا بنے گا؟ یعنی پھول دینا ہے لیکن یہ ہے کہ عقیدت کے ساتھ پھول دینا ہے۔ بہرحال امام زین العابدین رحمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے گالی دی، آپ دیکھیں کتنی عظیم شخصیت ہے، اور ان کو کسی نے گالی دی تو آپ نے اسے اپنا مبارک کرتا اور 1000 درہم تحفے میں دینے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اگلا بندہ گالی دے رہا ہے اور حضرت اس کو اپنا کرتا تحفے میں دے رہے ہیں اور 1000 درہم اس کو تحفے میں دے رہے ہیں۔ اچھا اب جب آپ نے یہ دینے کا حکم فرمایا، یہ دیکھیں نا، یہ ہے نا پھول سے جواب دینا۔ سبحان اللہ۔
یہ والا پھول ہے جو دینا چاہیے. خوشبو کے پھول کے ساتھ، تازہ پھول کے ساتھ جواب دینا. محاورتاً کہا جا رہا ہے کہ یوں اس انداز میں جواب، ایک طرف برا سلوک کیا جا رہا ہے، آپ کا انداز کیا ہے؟ اہل بیت اطہار کے چاہنے والے تمام عاشقان صحابہ و اہل بیت بڑی توجہ سے یہ بات سنیں اور پھر ہم اس سیرت پر عمل کر. دیکھیں اگر ہم کچھ کسی کو دے نہیں سکتے نا، پھر ہم اتنا تو کر سکتے ہیں نا، کم سے کم ہمارا لہجہ تو نرم ہو سکتا ہے. جی عمر بھائی. سبحان اللہ. آپ نے جب اپنا مبارک کرتا اور 1000 درہم دینے کا حکم ارشاد فرمایا تو وہاں ایک بندے نے جو ہے وہ یہ بات کہی کہ آپ نے 5 خصلتوں کو جمع فرما دیا. یعنی آپ کے اندر آپ نے جو یہ عمل فرمایا ہے اس سے آپ نے 5 خصلتوں کو جمع فرما دی. امام غزالی نے اس کو لکھا، کہا پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے بردباری کا مظاہرہ فرمایا کہ اگلے بندے نے آپ کے ساتھ مس بیہیو کیا ہے اور آپ نے اس کے ساتھ کیا شاندار جو ہے وہ بیہیو فرمایا ہے اور اس کے ساتھ فضل فرمایا، کرم فرمایا، معاف فرما دیا. نمبر 2 فرمایا تکلیف نہ دینا، کہ اگلے بندے کو آپ نے تکلیف نہیں دی. آپ دیکھیں کہ آج اگر ایک بندہ کوئی ہائی فائی یا اس کے لیے اس کے ساتھ پروٹوکول ہوتا ہے، اگر اس کو کوئی بندہ غلطی سے بھی تکلیف دے بیٹھے تو اس کے آس پاس سراؤنڈنگ میں جو اس کی حفاظت کے لیے گارڈز ہوتے ہیں وہ اگلا بندہ وہ پیچھے لگا دیتا ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ وہ کتنی عظیم ہستی ہیں، اگر چاہتے کسی کو حکم دیتے تو بندے نے گالی دی ہے، اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی معاملہ ہو سکتا تھا، لیکن آپ نے نہ اس کو تکلیف پہنچائی، معاف فرما دیا. تیسری چیز فرمایا کہ اس شخص کو ایسی بات سے رہائی دینا جو اللہ تبارک و تعالی سے دور کر دیتی ہے. سبحان اللہ. نمبر 4 فرمایا اسے توبہ اور ندامت کی طرف راغب کرنا. آپ دیکھیں کہ اگلے بندے کے ساتھ جب آپ نے معافی والا معاملہ فرمایا ہے، یہی لیگیسی ہے شاہ صاحب، یہی وراثت ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں لوگ آیا کرتے تو آ کر کہتے کہ پہلے آپ سے زیادہ برا چہرہ ہماری نظر میں کوئی نہیں ہوتا تھا، اور حضور فضل فرماتے، معاف فرماتے، اٹھ کر جاتا تو کہتا کہ یا رسول اللہ آپ سے بڑھ کر پیارا آج دنیا میں کوئی موجود نہیں ہے میری نظر میں. سبحان اللہ. تو یہی وراثت وہاں سے مل رہی ہے، یہی صبر کی لیگیسی وہاں سے مل رہی ہے. فرمایا توبہ اور ندامت کی طرف. اگلا بندہ شرمندہ ہو گیا کہ میں نے کیا کیا اور حضرت نے کیا شاندار لطف و کرم کا مظاہرہ فرمایا. اور آخری بات فرمایا برائی کے بعد تعریف کی طرف رجوع کرنا. کہا کہ آپ نے معمولی دنیا کے ساتھ یہ تمام عظیم چیزوں کو خرید لیا ہے. صبر، استقامت، یہ ہمیں سیدوں کی ذات سے ملتا ہے. اور واقعہ کربلا کو دیکھ لیں تو واقعہ کربلا میں حضرت بھی شامل تھے اور آپ بکثرت رویا کرتے تھے. اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ مخصوص افراد ہی ہیں کہ جو بہت زیادہ رویا کرتے تھے، تو ان میں آپ بھی ہیں. اچھا، آپ خود ایک دفعہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اتنا زیادہ اس وجہ سے روتا ہوں کہ میرے سامنے میرے بھائیوں کو، میرے والد کو اور میرے خاندان کے جو جشم و چراغ تھے، اہل بیت اطہار کے جو افراد تھے، ان کو شہید کیا گیا. لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ کہیں یہ آپ کو نہیں ملے گا کہ آپ نے جو اس وقت کے وہاں کے وہ لوگ تھے ان لوگوں کے خلاف باقاعدہ کارروائی کی ہو، ان کے لیے بددعائیں کی ہوں. کبھی ایسا بھی نہیں ملے گا. ایک جس نے شہید کیا اور پھر کچھ ٹائم بعد وہ اسی جگہ پر آیا اور خیمے میں کچھ سالوں کے بعد جب آیا تو اسے پیاس لگی. جب تعاقب کیا گیا ان لوگوں کا، یزیدیوں کا تعاقب جب کیا گیا تو وہ بھاگا وہاں سے اور ایک خیمے میں جاتا ہے، کہتا ہے پیاس لگی ہے پانی پلائیں. پانی پلایا، پھر کہا پیاس لگی ہے پانی اور پانی پلائیں، اور پانی پلایا. تو اس نے کہا لگتا ہے آپ نے پہچانا نہیں. کہا میں تمہیں کیوں نہیں پہچانوں گا، تم نے کس کو شہید نہیں کیا، میں تمہیں نہیں پہچانتا. کہا پھر اتنا اچھا سلوک. کہا ہم تمہارے پاس آئے تھے، یہ تمہارا ایک انداز تھا، تم ہمارے پاس آئے ہو. در مصطفیٰ سے یہی ملا ہے ہمیں کہ دشمن بھی آ جائیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز کریمانہ کیا ہوتا ہے. تو آپ کا حسن سلوک یہ کمال کا ہے. سبحان اللہ. آپ اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی کتنا بہترین رویہ اختیار کرتے ہیں. اور یہاں پر مدنی چینل کے ناظرین سوچنے کی بات ہمارے لیے یہ ہے، ہم جن کو فالو کرتے ہیں نا، جن ہستیوں کو ہم جو ہماری آئیڈیل ہستیاں ہیں، وہ ہستیاں تو اتنا بہترین اسوہ حسنہ رکھنے والی ہیں، حضور کی سیرت پر اتنا بہترین انداز سے عمل کرنے والی ہیں. ہم کہاں پر کھڑے ہیں؟ وہ دشمنوں کو بھی معاف کر دیتے ہیں، ہم اپنے سگے بھائی کو نہیں معاف کر سکتے. سگے بھائی سے اگر چھوٹی سی غلطی ہو گئی ہے، مثال کے طور پر، اچھا بعض اوقات ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ غلطی ہے، ہمیں پوچھا نہیں ہے ٹھیک طرح سے، بھائی ہو آپ، بھائی نے مجھے پوچھا نہیں ہے، بھائی نے مجھ پر توجہ نہیں کی، بھائی نے مجھے کال نہیں کی. بھائی چھوٹا ہے بڑا، بھائی چھوٹا بھائی ہے نا راشد بھائی، چھوٹے کا حق بنتا ہے مجھے کال کرے بڑے بھائی کو. بھائی کوئی بات نہیں ہے، بڑے بھائی چھوٹے بن جائے تھوڑی دیر کے لیے. ممکن ہے چھوٹا کسی مصروفیت میں ہو، کچھ کام کر رہا ہو، نہ ٹائم ملا ہو، توجہ نہ ہو. اچھا کبھی
ذہن میں بھی نہیں ہوتا دوسری طرف کیا سوچا جا رہا ہوتا ہے. پھر یوں رشتہ داروں میں، دوستوں میں، خاندانوں میں یوں اتنی بگاڑ پیدا ہوتا ہے، دل میں نفرتیں جمع ہوتی ہے، ایک پہاڑ بنتا جاتا ہے. پھر یہ لاوا پھٹتا ہے پھر نفرتوں کی صورت میں، ناراضیوں کی صورت میں، یہاں تک کہ پھر آپ نے بارہا جملہ سنا بھی ہوگا کہ آج سے تمہارا میرا مرنا جینا ختم ہے. کیا بات ہے یہ؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے مدنی چینل کے ناظرین؟ کیوں ہم یہ جملے کہہ کر دوسروں کے لیے تکلیف کا سبب بنتے ہیں؟ پھر آنے والی نسلوں کو ہم نے کیا پیغام دیا؟ بھائی وہ نسلیں بھی لاک لگا دیا انہوں نے نا، بس اب نہ تم نے جانا نہ ہم، نہ تمہارے گھر والے اس طرف آئیں گے نہ ہم ادھر جائیں گے. یعنی سگے بھائیوں میں یہ معاملات، رشتہ داروں میں جو خونی رشتہ دار ان میں یہ معاملات ہیں. ہم جن کے فالوورز ہیں، ہم جن کو فالو کرتے ہیں وہ صحابہ کرام ہیں، وہ اہل بیت اطہار ہیں. ان کی سیرت میں تو یہ نہیں ملتا. ان کی سیرت میں تو یہ ملتا ہے کہ دشمن بھی آ جائیں تو معاف کر دیتے ہیں. ہم ان کی سیرت پر عمل کریں نا. آج جو ٹاپک ہم لے کر چل رہے ہیں مدنی چینل کے ناظرین، ہم عرس بھی منا رہے ہیں. سبحان اللہ بحمد اللہ. ہم اہل سنت و جماعت ہم عرس بھی مناتے ہیں، اعراس اپنے بزرگوں کے ہم مناتے ہیں، دھوم دھام سے مناتے ہیں بحمد اللہ تعالی. اور لیکن ان کی سیرت پر عمل، عرس تو یہ بھی ہے نا کہ ہم حقیقی عرس منائیں. حقیقی عرس یہ بھی ہے کہ ہم ان کی سیرت پر عمل کریں، ہم ان کے کردار کو پڑھیں، ہم ان کی سیرت کو پڑھیں اور پھر ان کی سیرت پر ہم عمل کریں. انہی کی بہترین کتنی پیاری ہستی ہیں امام زین العابدین. میں چاہوں گا فیض یاب بھائی سے کچھ اشعار لے لیے جائیں ان کی سیرت پر. حیدری فیضان کے شاہکار زین العابدین، حیدری فیضان کے شاہکار زین العابدین، فاطمی ابن شہ ابرار زین العابدین، مصطفیٰ کے پسر زغرا کے ہیں لاتے جگر، مصطفیٰ کے ہیں پسر زغرا کے ہیں لاتے جگر، اور خون ہے درے یار زین العابدین، اور خون ہے درے یار زین العابدین. علم کے میدان میں، علم کے میدان میں سارے اماموں کے امام، علم کے میدان میں سارے اماموں کے امام، اولیاء کے بھی ہوئے سالار زین العابدین. کیوں نہ ہو برہان ان کی گفتگو میں پختگی، کیوں نہ ہو برہان ان کی گفتگو میں پختگی، رکھتے ہیں جو ہے دری افکار زین العابدین، رکھتے ہیں جو ہے دری افکار زین العابدین، حیدری فیضان کے شاہکار زین العابدین.
बात है। अल्लाह ताला राशिद भाई आपको बरकतें अता फरमाए। माशाल्लाह बहुत प्यारा कलाम आपने तहरीर फरमाया है। अल्लाह इमाम ज़ैनुल आबिदीन की बारगाह में भी ये कबूल फरमाए और इनका फैज़ान अल्लाह ताला आपको नसीब फरमाए। माशाअल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, अभी कुछ देर कबल हम इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के रोने पर गुफ्तगू कर रहे थे, आपकी गिरियाज़ारी पर हम गुफ्तगू कर रहे थे। आपके रोने का एक सबब खौफ खुदा भी था, खौफ आखिरत भी था। इस वजह से भी आपकी आंखों में आंसू आते थे। क्या अंदाज था आपकी गिरिया करने का जब आखिरत का खौफ आपको तड़पाता था। मैं चाहूँगा सैयद साहब आप कुछ इस हवाले से इरशाद फरमाएं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन का खौफ आखिरत। इमाम ज़ैनुल आबिदीन को अल्लाह पाक ने इतने फ़ज़ाइल और कमालात अता फरमाए, लेकिन इसके बावजूद आप इस दर्जे का खौफ आखिरत रखते थे कि जब आपको आखिरत का ख्याल आता तो आप रोने लग जाते थे। इमाम ज़हाबी अबू नू अंसारी की एक रिवायत नकल करते हैं। आप फरमाते हैं कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन एक घर में सजदे की हालत में थे तो उस घर में आग लग गई। अल्लाह। लोगों ने आपको आवाज़ दी कि ऐ सैयदज़ादे आग आग, लेकिन आपने उनकी तरफ तवज्जो ना फरमाई और सर सजदे में ही रखा, सजदे से सर ना उठाया। तो जब आग लोगों ने बुझा दी तो आपसे सवाल किया लोगों ने कि आग लग गई थी और हमने आपको बताया भी कि आग लग गई है, लेकिन फिर भी आपने सजदे से सर ना उठाया, ऐसा आपने क्यों किया जी? तो आपने बहुत प्यारा जवाब इरशाद फरमाया कि आखिरत की आग ने मुझे इस आग से गाफिल कर दिया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कितना प्यारा जुमला आपने इरशाद फरमाया, आखिरत की जो याद दिलाने वाला से हमें चाहिए कि हमें अपनी आखिरत की फिक्र करें, अपने बुजुर्गान दीन की इस सीरत से हम भी हिस्सा हासिल करें कि आखिरत के मामले में आप हमारे बुजुर्गान दीन किस कदर खौफ रखते थे। अल्लाह पाक हमें भी अपने बुजुर्गान दीन का सदका नसीब फरमाए और आखिरत की तैयारी हमें भी करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन। एक तो देखिए मदनी चैनल के नाज़रीन, रातों को अल्लाह की बारगाह में हाजिर होना, इबादत करना, रियाजत करना, गिरिया करना, रोना, सुभान अल्लाह, ये आप ही का खासा है। जैसे राशिद भाई ने शुरू में कहा था ना कि एक लक़ब सज्जाद भी है आपका, सैयदे सज्जाद के सदके में साजिद रख मुझे। तो ये सज्जाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक लक़ब है। यानी आप बहुत ज़्यादा सजदे फरमाया करते, कसरत से यानी अल्लाह पाक की इबादत किया करते थे। मुसअब बिन अब्दुल्ला इमाम मालिक से एक रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि मुझे ये एक रिवायत मिली है, मुझ तक ये खबर पहुंची कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप देखिएगा मदनी चैनल के नाज़रीन, ये अल्लाह वालों का अंदाज क्या होता है, जिनका ताल्लुक अल्लाह से होता है ना, हम जब भी तो अल्लाह वाला कह रहे हैं ना इनको, इनका ताल्लुक अल्लाह से कैसा है। हाय हाय। कहते हैं कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन दिन रात में 1000 रकत नमाज पढ़ा करते थे। इनका ये मामूल इनके विसाल तक जारी रहा, यानी जब तक आप इस दुनिया से नहीं गए, दुनिया से जाने तक आपका यही मामूल रहा। जब तक जिंदा रहे आपका मामूल यही था, दिन और रात में आप 1000 नवाफिल पढ़ते हैं। आपकी इस इबादत गुजारी की वजह से आपका लक़ब ज़ैनुल आबिदीन हुआ। आपको क्यों ज़ैनुल आबिदीन कहा जाता है? यही वजह है कि आप कसरत से इबादत किया करते थे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की क्या ईशान है। अल्लाह ताला राशिद भाई आपको बरकत अता फरमाए। मैं चाहूँगा कि जहाँ हम इबादत पर गुफ्तगू कर रहे हैं, हमें कुछ इबादत के हवाले से भी ये इरशाद फरमाएं कि ताकि इबादत के हवाले से बहुत से आशिकान रसूल इसमें सुस्ती कर जाते हैं या जिस तरह करनी चाहिए उस तरह हक अदा नहीं करते। एक तो बहुत बड़ी तादाद उनकी भी है कि जो इबादत की तरफ ही नहीं आते, ऐसे अफराद भी हैं। अल्लाह ताला हमें अक़ल सलीम अता फरमाए, ऐसे अफराद को अक़ल सलीम अता फरमाए जो अल्लाह ताला की इबादत से मुंह मोड़े हुए हैं। इबादत क्यों ज़रूरी है? अल्लाह अकबर। माशाल्लाह, बड़ा अहम आपने सवाल फरमाया है। देखिए, इबादत का मतलब यह है कि रब तबारक व तआला की बंदगी करनी है जी। जो हमारा खालिक व मालिक है उसके अहकाम को बजा लाना है। आप देखिए इबादत कितनी ज़रूरी है। अगरचे बंदे के पास इल्म हो, नस्बी एतबार से बड़ा उसको शर्फ हासिल हो,
یا کوئی بھی اس کو خصوصیت حاصل ہو، یہ تمام چیزیں برحق ہیں، بجا ہیں، دنیا اور آخرت میں عزت کا اور برکت کا باعث ہے، لیکن اس کے باوجود عبادت سے کوئی بھی مستغنی نہیں ہے۔ یعنی جب تک بندے کی عقل سلامت ہے، ہوش و حواس میں ہے، اس مومن پر، مسلمان پر عبادت لازم ہے۔ عقیدے کی کتابوں میں بھی علماء نے لکھا کہ ولایت کے بڑے سے بڑے مرتبے پر بھی اگر کوئی پہنچ جاتا ہے تو ولایت کے بڑے سے بڑے مرتبے پر پہنچ کر بھی کوئی ایسا مقام نہیں آتا کہ بندے سے عبادات جو ہیں وہ ساکت ہو جائیں، یعنی اس پر اب یہ حکم جاری کر دیا جائے کہ اس کو ظاہری عبادت کی حاجت نہیں ہے۔ ماضی میں ہم دیکھتے ہیں کہ کئی ایسے افراد ہیں جن کو شیطان نے بہکایا، وسوسہ دلایا، اور انہوں نے طریقت کو یہی سمجھا کہ بس ہم منزل پر پہنچ گئے، لہٰذا ہمیں ظاہری عبادت کی حاجت نہیں ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ اگر رب تبارک و تعالیٰ کا قرب پانے میں کوئی ایسا مقام ہو سکتا ہے کہ جس پر پہنچ کر ظاہری عبادات بندے سے ساکت ہو جائیں، تو نبیوں سے بڑھ کر تو کوئی مقام نہیں پا سکتا۔ اور نبیوں میں بھی آپ دیکھیں جو امام الانبیاء ہیں، نبی کریم علیہ السلام، ان سے بڑھ کر رب کا قرب کون پائے گا، ان سے بڑھ کر رب کے قریب کون ہوگا؟ لیکن اس کے باوجود نبی کریم علیہ السلام بھی اپنے رب کی عبادت فرماتے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کی عبادت کی صفات کو بھی قرآن مجید میں بیان کرتا ہے۔ تو انبیاء ہوں یا ان کے امتی ہوں، جب تک ہم ہوش و حواس میں ہیں، ہم پر رب تبارک و تعالیٰ کی بندگی لازم ہے۔ اللہ پاک ہمیں ذوق و شوق نصیب فرمائے۔ شاہ صاحب، یہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ ہماری جو سراؤنڈنگ ہوتی ہے، ہماری جو گیدرنگ ہوتی ہے، یا ہمارا جو دوستوں احباب کا جو ایک سرکل ہوتا ہے، اس کا بھی بڑا اثر ہوتا ہے، صحبت اثر رکھتی ہے۔ اگر ہم نمازی پرہیزگار لوگوں کے درمیان رہیں گے، نماز کا وقت ہوگا وہ نماز کی طرف متوجہ ہوں گے، رمضان کا مہینہ ہوگا تو وہ تراویح کا روزے کا اہتمام کریں گے، تو ان کے ساتھ رہ کر بھی صحبت کا بھی اثر ہوتا ہے، تو ہم بھی نیکی کی طرف مائل ہوں گے۔ لیکن خدا نخواستہ اس کے برعکس اگر غافلین گناہگاروں کے ساتھ ہماری سنگت ہوگی کہ اذان ہو رہی ہے، ان کو پرواہ نہیں ہے، نماز کے لیے لوگ جا رہے ہیں، ان کو کوئی پرواہ نہیں، وہ اپنے کاروبار میں باتوں میں مشغول ہیں، تو پھر صحبت اپنا اثر دکھاتی ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں نیک افراد میں شامل فرمایا۔ آپ امام زین العابدین کو دیکھیں، ان سے اوپر صحابہ کرام کو دیکھیں، عشرہ مبشرہ کو دیکھیں، مولا علی حیدر کرار کو دیکھیں، یعنی یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کو نبی کریم علیہ السلام اپنی مقدس زبان سے جنت کی بشارت عطا فرما رہے ہیں، عشرہ مبشرہ ہیں۔ تمام صحابہ کی جماعت کو دیکھ لیں، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کا ان کے لیے مجدہ ہے، رب تبارک و تعالیٰ ان کو جنت کے مجدے سنا رہا ہے۔ اس کے باوجود انہوں نے ان چیزوں پر اکتفا نہ کیا، رب نے جتنا فضل فرمایا اسی قدر یہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکتے رہے۔ تو بندے کی بلندی، سعادت مندی اسی میں ہے کہ رب کی بارگاہ میں وہ جھکا رہے۔ سبحان اللہ۔ راشد بھائی، آپ جو گفتگو عبادت کے تعلق سے فرما رہے ہیں، اسی کو میں کنیکٹ کروں گا کہ جب بندہ اپنے مقصد حیات کو پہچان لیتا ہے تو پھر اس کے لیے عبادت کرنا قدر آسان ہو جاتا ہے۔ یہ بزرگان دین کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو انہوں نے اپنے مقصد حیات کو پہچان لیا تھا۔ خود ابھی جیسے نماز کے تعلق سے بات ہو رہی ہے، عبادات کے تعلق سے بات ہو رہی ہے، ابھی آپ امام زین العابدین کے نام کی وجہ تسمیہ بیان کر رہے ہیں، آپ بڑی کثرت سے سجدے کیا کرتے تھے، 1000 رکعت نوافل جو ہے وہ ایک دن کے اندر ادا فرما رہے ہیں۔ اسی طرح آپ کے تعلق سے آتا ہے کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی نماز کے لیے وضو فرماتے تو آپ کے مبارک چہرے کا رنگ متغیر ہو کر پیلا پڑ جایا کرتا تھا۔ یہ آپ کی شان تھی اور خوف خدا کے سبب ایسا ہوا کرتا تھا۔ بلکہ آپ سے آپ کے گھر والوں نے ایک دفعہ کہا کہ حضرت یہ کیا آپ کا ایک معمول ہے کہ جب بھی آپ وضو فرماتے ہیں تو آپ کا یہ مبارک چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا ہے، تبدیل ہو جاتا ہے، پیلا پڑ جاتا ہے۔ تو آپ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم جانتے نہیں ہو کہ میں کس رب کریم جو کہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے اس کے دربار میں حاضر ہونے کے لیے جا رہا ہوں؟ میں اس رب کریم کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں کہ جو بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے۔ شاہ صاحب، آج آپ بھی ماشاءاللہ مسجد کے اندر جو ہے وہ امامت اور خطابت کے فرائض منصبی ایک عرصے سے انجام دے رہے ہیں، اور بھی دیگر احباب بھی ماشاءاللہ مسجدوں میں جاتے ہیں۔ بعض لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ جو کپڑے پہن کر وہ مسجد میں آ رہے ہوتے ہیں، بندہ بولتا ہے کہ یار یہ کپڑے پہن کے بندہ گھر سے باہر آ کس طرح گیا ہے؟ فجر کی نماز میں بالخصوص دیکھا جائے تو رات والے جو نارمل کپڑے ہوتے ہیں وہی پہن کر آ جاتے ہیں۔ بندہ غور کرے کہ میں اپنے رب کریم کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، بادشاہوں کے بادشاہ کی خدمت میں اس کی بارگاہ کے اندر حاضر ہو رہا ہوں۔ آپ دیکھیں کہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے باقاعدہ اپنے ایک الگ سے ڈریس، اپنے کپڑے کو مقرر کر رکھا تھا اور نماز کے لیے وہ خاص خصوصی کپڑے پہن کر جایا کرتے تھے۔ اسی طرح یہ کیا تھا کہ ان کی نمازوں سے محبت تھی، اپنے رب کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے وقت ایک خاص اہتمام ہوا کرتا تھا۔ اور یوں ہے جب بندہ اپنی طرف سے بھی اہتمام کرتا ہے نا تو سامنے والا بھی کرم فرماتا ہے۔ شاہ صاحب، مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے کہ ہمارے سلمان بٹ اتاری صاحب جو ہے وہ ایک دفعہ واقعہ ذکر کر رہے تھے، فرماتے ہیں کہ میں ایک جگہ گیا ہوا تھا سفر میں، تو رات
رات کا وقت تھا اور آرام کا وقت تھا. آرام کرنے کے لیے جو ہے ہم لوگ بس لیٹنے کا تھا کہ بھئی اب آرام کرنا ہے. کہتے ہیں کہ جو میزبان تھے وہ باقاعدہ انہوں نے کپڑے پہنے ہوئے, خوشبو لگائی ہوئی, امامہ شریف باندھا ہوا اور سرما لگایا ہوا, بڑا تیار شیار ہو کر اور پھر جو ہے وہ آئے. تو میں نے ان سے کہا کہ بھی رات کا ٹائم ہے, ہم سونے لگے ہیں, آپ کہیں باہر جا رہے ہیں؟ تو کہنے لگے نہیں میں بھی سونے کے لیے جا رہا ہوں. کہا کہ سونے کے لیے جا رہے ہیں اور اتنے اہتمام کے ساتھ, کون سونے کے لیے اتنے اہتمام سے جاتا ہے؟ تو کہنے لگے بات یہ ہے کہ میں سونے کے لیے اتنا اہتمام اس لیے کر رہا ہوں کہ سوؤں تو ہو سکتا ہے کہ حضور کا دیدار خواب میں ہو جائے. میں اپنی طرف سے ایک اہتمام کر رہا ہوں کہ حضور کا اگر دیدار ہو تو میں ایسے اپنی عام حالات میں نہ ہوں بلکہ ایک اچھے انداز سے ایک اہتمام کیا ہوا ہو. جب بندہ اپنی جانب سے اہتمام کرتا ہے نا تو پھر وہاں سے کرم ہو ہی جاتا ہے. تو یہ ہمارے بزرگان دین کا انداز ہے خوف خدا کا, گریہ ازاری کا. آپ دیکھیں کہ وہ حج پر جا رہے ہیں اور احرام باندھ لیا ہے, سارے لوگ لبیک پڑھ رہے ہیں, حضرت لبیک نہیں پڑھ رہے. لوگوں نے کہا کہ اے امام زین العابدین آپ لبیک نہیں پڑھ رہے, سارے لوگ لبیک پڑھ رہے ہیں, تو آپ کو بھی تو لبیک پڑھنی ہے کیونکہ احرام باندھنے کے بعد لبیک پڑھنی ہوتی ہے, تلبیہ پڑھنی ہوتی ہے. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں یہاں سے لبیک اللہم لبیک کہوں اور وہاں سے لا لبیک کی صدا آ جائے, میں کہوں مولا میں حاضر ہوں اور وہاں سے ہو کہ بھی تیری حاضری قبول نہیں ہے, لا لبیک کی صدا آ جائے. یہ خوف خدا کا ایک اعلیٰ درجہ تھا. لوگوں نے کہا حضرت احرام باندھا ہے لبیک تو کہنا ہی ہوگا. حضرت نے جب لبیک اللہم لبیک جب پورا آپ نے تلبیہ پڑھا تو خوف خدا اتنا زیادہ تھا کہ اپنی سواری کی پشت سے آپ بے ہوش ہو کر زمین پر تشریف لے کر آ گئے. پھر جب دوبارہ ہوش آیا پھر لبیک پڑھا پھر بے ہوش ہو گئے. اور یہ پوری کیفیت آپ کی اس حج کے سفر کے دوران جو ہے وہ جاری و ساری رہی. یہ ان کا خوف خدا کا اعلیٰ درجہ تھا. اور ہم اگر اس خوف خدا کے درجے کو پانا چاہتے ہیں, آج کل شاہ صاحب دور ایسا ہے ایموشنز کا گویا کہ خون ہو رہا ہے. ریلز جو آ گئی ہیں نا, یوں کر کے گھماتے ہیں تو ایک فنی کلپ آ جاتا ہے, یوں کر کے گھماتے ہیں تو ایک ایکسیڈنٹ کا سین آتا ہے جس میں ہمارا دل جو ہے وہ رنجیدہ ہو جاتا ہے, پھر یوں کرتے ہیں تو پھر جو ہے وہ بندے کو کوئی اسپورٹس کی طرف لے کر چلا جاتا ہے. تو ایموشنز جو ہے نا وہ اتنے شدید ترین ڈیمیج ہوتے جا رہے ہیں کہ بندے کے احساسات کا خون ہوتا جا رہا ہے اور لوگ دین سے دور ہو رہے ہیں, عبادت سے دور ہو رہے ہیں. آپ دیکھیں شاہ صاحب اگر کسی کو بولے نا کہ یار آج رات 7 تسبیح کی نماز ہوگی ذرا آئیے گا, تو بولتے ہیں یہ بڑے لمبی ہو جاتی ہے, ہم سے پڑھا نہیں جاتا ہے. جوان آج کل کہتے ہیں 20 رکعت تراویح کھڑے ہو کر پڑھی نہیں جاتی ہے, ہم سے یوں کہہ لیں کہ کنسسٹنسی کے ساتھ عبادت ہوتی نہیں ہے. اسی جوان سے کہیں کہ یہ موبائل ہے اور رات ہفتے کی رات ہے اور ساری رات بیٹھ کر چلا رہے ہیں اور کہنے کی حاجت ہی نہیں ہے. اچھا کہنے کی حاجت نہیں ہے, بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, وہ کر ہی رہے ہیں, چلا ہی رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ موبائل, لوگ یہی کہتے ہیں نا, بعض افراد کہتے ہیں کہ بھی بزرگان دین کیسے رات کو ایسی کیفیت ہو جاتی ہے کہ جس وقت نوجوانوں کو اگر دیکھیں, یہ مدنی چینل کے ناظرین جو کثرت سے موبائل استعمال کرتے ہیں, اتنی رات کو آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ یہ اٹھیں تسبیح پڑھ لیں, صلاۃ و تسبیح یا نماز کچھ اس طرح, ادھر ذہن نہیں بنے گا. لیکن یہ ساری رات یہ یوز کرتے ہوئے کبھی منہ پر آ کے لگتا ہے تو پھر احساس ہوتا ہے لگتا ہے نیند آ گئی ہے, ٹھیک ہے, اس وقت پھر یہ سونے کی طرف شاید چلے جائے. تو یہ نیندیں ہماری برباد کر رہا ہے. اگر اس کی جگہ ہم اتنا ذکر اللہ کا کر لیں, آپ بتائیں کتنا مقام, ساری رات جاگ ہی رہے ہیں, یوز کیا کر رہے ہیں, استعمال کیا کر رہے ہیں, اپنی جو محنت ہے انرجی ہے کس طرف صرف کر رہے ہیں. ایسے نہیں ہونا چاہیے. اللہ کرے کہ ہم صحیح معنوں میں یہ سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں کہ ہماری زندگی کا مقصد اصلی کیا ہے, کیوں پیدا کیا گیا ہمیں. کیا اس کے لیے ہے, فضولیات کے لیے نہیں, کیا ٹائم پاس کرنے کے لیے نہیں, کیا موبائل صرف موبائل کے غلط استعمال کے لیے معاذ اللہ نہیں, اس چیز کے لیے ہمیں پیدا نہیں کیا گیا. ہمیں تو اللہ پاک نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اللہ فرماتے ہیں ہم نے جن و انس کو اپنی عبادت ہی کے لیے پیدا کیا, ہم عبادت کے لیے پیدا ہوئے. اللہ کرے کہ یہ بات ہم سمجھنے میں کامیاب ہوں اور خشوع و خضوع کے ساتھ, دل جمعی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں. مدنی چینل کے ناظرین, آپ اپنے ہی پروگرام کا حصہ بن رہے ہیں کالز کی صورت میں. دیکھتے ہیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں, بڑھتے ہیں کالز کی طرف. جی کال دیجیے گا. محمد عمیر اتاری حاصل پور سے کلام سناؤں گا. فلک کے نظاروں, زمین کی بہاروں, سبھی دے مناؤ, حضور آ گئے ہیں, حضور آ گئے ہیں, حضور آ گئے ہیں,
हुजूर आ गए हैं। क्या बात है आपकी जी, अल्लाह आपको सलामत रखे। माशाल्लाह बड़े प्यारे अंदाज में आपने कलाम सुना। अल्लाह ये कलाम अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मरहबा। कॉल लेते हैं। नात खां इस्लामी भाई से अर्ज़ है कि आला हज़रत का ये कलाम, इसकी जलवे की चमक है, ये उजाला क्या है, ये कलाम सुना दे। क्या बात है, क्या प्यारा ये कलाम है, और पूरे तसलसल के साथ जो सैयदी आला हज़रत ने क़यामत का एक नक्शा बयान किया है, और फिर वहां पे जो हुजूर की करम नवाजियां होंगी इसको बयान किया। आला हज़रत का तो शेवा ये था ना राशिद भाई के जब जब बात करनी है, जहां भी बात हो तो हुजूर का जिक्र भी करना है और हुजूर की शान को देखना है कि यहाँ हुजूर की शान कैसे बयान हो रही है। क़यामत का मंजर है नफसी नफसी, और वहाँ आला हजरत इमाम अहले सुन्नत हुजूर की शान को बयान कर रहे हैं। यहाँ एक तरफ गुनाहगार की कैफियत को बयान कर रहे हैं, इसकी हालत क्या होगी, और वहाँ मेरे आका की शान क्या होगी, किस तरह फिर हुजूर पकड़ेंगे और लेकर जाएंगे, करम नवाजियां फरमाएंगे। सुभान अल्लाह। अगली कॉल लेते हैं जी। मैं मोहम्मद नसीर नूरी अर्ज कर रहा हूँ, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, सलाम सुना दें, मैंने शौक मदीने जामंदा। क्या बात है जी, मरहबा, अल्लाह आपको सलामत रखे। एक और कॉल लेते हैं। शाह साहेब एक कलाम सुनना है, नेमते बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन 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 व इय्याका। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको बरकत अता फरमाए। जी कॉल लेते हैं। मेरा नाम अफसर तारिया, मैं उकाड़े से बात कर रही हूँ। मैं आपका सिलसिला बहुत शौक से देखती हूँ। 5 से 7 दूध पाक का तोहफा आपके लिए। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन आमीन आमीन। अल्लाह आपको सलामत रखे, बहुत शुक्रिया आपका। एक और कॉल लेते हैं। हुजूर कलाम है, नूर हक जलवा नुमा था, मुझे मालूम ना था, ये सुना दीजिए। क्या बात है फैजिया भाई, है ये कलाम जान अभी लेंगे आपसे इंशाअल्लाह। कलाम लेते हैं। ज़ौक़ वाले लगते हैं शाह साहब, ये कलाम तो ज़ौक़ वाला बंदा ही फरमाइश कर सकता है। क्या बात है, बहुत सारे लोगों ने सुना भी नहीं होगा ये कलाम। ये हकीमुल उम्मत का कलाम है, और इसका पसे मंजर जो रुकने शुरा है इब्राहिम शाह साहब, इन्होंने एक दफा बताया था। सुभान अल्लाह। बयान कर दें फिर आप, बयान करें। वो तफसीलन है और उसको मैं ऑनर नहीं बयान कर सकूंगा। बड़े उसका एक पसे मंजर है, यानी मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की जो हिस्ट्री है, आप इब्तिदा में कहाँ थे, फिर आप कहाँ आए, तो वो जो सीरत निगार हैं जिन्होंने लिखा है, मुफ्ती अहमद यार खान नईमी साहब की अगर सीरत हम पढ़ते हैं ना, उस सीरत पढ़ने के बाद ये कलाम सुनेंगे ना, तो फिर समझ में आएगी कि आप कहाँ थे और कहाँ रब तबारक व तआला ने आपको मकाम अता फरमाया। क्या बात है, पूरा प्रोग्राम इस पर राशिद भाई कह रहे हैं हो सकता है जी, क्यों नहीं। अल्लाह आपको सलामत रखे। तो वो ऑन एयर में उसको जिक्र नहीं कर पाऊंगा। अल्लाह बरकत हाज़िर कबूल फरमाए। रवालत भी है, चले इंशाअल्लाह सीरत पढ़ेंगे तो मदनी चैनल के नाज़रीन इंशाअल्लाह ये कलाम भी फिर हम सुनेंगे, इंशाअल्लाह लुत्फ आएगा, अल्लाह ने चाहा तो। कॉल लेते हैं। माशाअल्लाह आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है। मेरी एक नात की फरमाइश है, वसू लाल हजार फिरते हैं, तेरे दिन बहार फिरते हैं। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन आमीन आमीन। अल्लाह आपको बरकत दे। एक और कॉल दीजिए। खुलेआम सल्लल्लाह कहते कहते प्रोग्राम में मेरी अर्ज है नात खां इस्लामी भाई से कि मुझे आला हजरत का ये कलाम सुना दें, उनकी महकने दिल के गुंचे खिला दिए। जज़ाकल्लाहु खैरा। अल्लाह सलामत रखे आपको जी, मरहबा, आमीन आमीन। एक और कॉल दीजिए। मेरी एक नात की फरमाइश है कि सबसे ओला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी। क्या बात, आला हज़रत कलामों की बहार है। अल्लाह आपको सलामत रखे जी। कुछ SMS भी हैं, आपके SMS भी ले लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अच्छा, यहाँ पर लफ्ज़ अस्सलाम की जगह इस्लाम लिखा हुआ है, इस्लाम अलैकुम। अस्सलाम अलिफ लाम सीन लाम अलिफ मीम आएगा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो इसके साथ सिर्फ इस्लाम नहीं, लाम डालेंगे तो पूरा अस्सलाम होगा। ये दुरुस्तगी कर ली जाए। वज़ीराबाद से ये मैसेज है। क्या हाल है शाह साहब? जी अल्लाह का शुक्र है जी, मैं ठीक हूँ। नात खां इस्लामी भाई से यह कलाम की फरमाइश है, मदीना मदीना हमारा मदीना। मोहम्मद तैयब मुग़ल सैफ़ी हैं जी, तहसील कमालिया से जी। ये कह रहे हैं जी आबिद बापू को भी इस प्रोग्राम की होस्टिंग की दावत दें जी। चलें जी, क्यों नहीं जी, आपका मशवरा है, अल्लाह सलामत रखे। कलाम सुना दे, मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए। मरहबा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक और सब आपके सामने हैं जी। नात खां इस्लामी भाई से ये गुजारिश है कि ये वाला कलाम सुना दें। आज अश्क मेरे नात सुनाए तो अजब क्या। क्या बात है, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद ज़ुहैब अतारी हैं सियालकोट से। कैसे हैं सैयद साकिब भाई? मैं ठीक हूँ जी, मौजू आज बहुत प्यारा है, बहुत शुक्रिया आपका। अशफाक भाई को कब बुलाएंगे प्रोग्राम में? जी इंशाअल्लाह
ہم ٹیم سے عرض کر دیتے ہیں اللہ آپ کو سلامت رکھے. ہم نے عرض کی ہے مدنی چینل کے ناظرین ان سے نا مصروفیات ہی ایسی ہیں کہ وہ ٹائم نہیں دے پا رہے ہیں. جیسے ہی ان کا ٹائم ملتا ہے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے پروگرام میں انشاءاللہ اشفاق بھائی بھی ہوں گے انشاءاللہ. یہ نعت سنا دیں جی غریبہ دے یتیمہ دا سہارا یا رسول اللہ. ٹھیک ہو گیا جی. السلام علیکم میرا نام ٹھیک ہو گیا جی اللہ آپ کو سلامت رکھے. میرپور سے میرپور کشمیر سے تھوڑا نام مشکل لکھا ہوا ہے میرپور کشمیر سے ہے جی. آج کا ٹاپک بہت ہی پیارا ہے اللہ آپ سب کو برکت عطا فرمائے. بہت شکریہ آپ کا جی آپ نے دعاؤں سے نوازا اللہ آپ کو سلامت رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بھائی میں ابھی پروگرام دیکھ رہا ہوں ٹھیک ہو گیا جی. نعت سنا دیں ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے ماشاء اللہ. نعت خواں اسلامی بھائی سے یہ عرض ہے کہ منقبت سنا دے تنہا چلا تو ساتھ ہو گیا جہاں میٹھا تیرا کلام ہے الیاس قادری. یہ ٹھیک ہے جی ہند سے یہ میسج آیا ہے اللہ سلامت رکھے آپ کو. ہمارے فیس بک کے ناظرین بھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ماشاءاللہ ہر روز ہمیں کمنٹس بھی کرتے ہیں. ہماری کوشش ہوتی ہے مدنی چینل کے ناظرین کہ اپنے جو فیس بک کے ناظرین ہیں ہم ان کے کمنٹس کو بھی لازمی لیں. ہمارا پیج ہے مدنی چینل لائیو کے نام سے آپ اس کو ضرور اپنے پاس سیو کر لیں اور اس سے ضرور فیض یاب ہوں. یقین کریں فیض یاب ہوں انشاءاللہ. اس کی برکتیں بھی ہمیں ملیں گی. گاہے بگاہے آپ کے پاس اس کے لنک آتے رہیں گے. جیسے ہی آپ اسے بولتے سبسکرائب تو نہیں بولتے اس کو فیس بک کے لائک جی لائک کرنا ہے. آپ اسے لائک کر لیں گے تو انشاءاللہ یہ آپ کے پاس ضرور آ جائے گا. فالو کرنا بھی ہوتا ہے جی فالو کرنا فالو ہے لائک ہے انشاءاللہ یہ آپ کے پاس روزانہ کی بنیاد پر جیسے ہی پروگرام کوئی بھی آئے گا تو آپ کے پاس یہ انشاءاللہ آ جائے گا. صاحب آپ نہ بھی بتائیں نا یہ چیزیں ہماری نیو جنریشن کو سب پتہ ہیں. کیا بات ہے. ان کو دیگر کھانے پینے کے آداب معلوم ہو نہ ہو گفتگو کرنے کے مینرز معلوم نہ ہو سوشل میڈیا کا استعمال بر وجہ احسن اور بر وجہ اتم کر سکتے ہیں. اللہ اکبر. چلیں جی فیس بک کے ناظرین کے کچھ کمنٹس لیتے ہیں جی. ٹھیک ہے جی اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. طاہر رسول بھائی ہیں یہ ماشاء اللہ کہہ کر حوصلہ افزائی کر رہے ہیں. احمد شہزاد اتاری ہیں اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر. یہ کلام سنا دیں. یہ حویلی لکھا تحصیل دیپال پور ضلع اوکاڑا سے ماشاء اللہ میسیج ہے جی. ظہیر بھائی ہیں یہ بھی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں. اچھا جی اجمل جٹ ہیں ماشاء اللہ سبحان اللہ کہہ کر یہ حوصلہ افزائی کر رہے ہیں. محمد نواز اتاری ہیں بہت شکریہ محمد نواز بھائی. مجھے یہ کلام سنا دیں مدینہ یاد آتا ہے. بہت شکریہ آپ کا جی. ٹھیک ہے جی آصف علی بھائی بھی پروگرام میں ہیں یہ بھی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں. طاہر رسول بھائی بھی ہیں اللہ آپ کو سلامت رکھے. مرتضیٰ سیال ہیں اللہ آپ کو سلامت رکھے یہ بھی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں. آئی تھنک یہ بنگلہ دیش سے ہیں. آصف علی بھائی ہیں کہہ رہے ہیں جی شاہ جی دعا. ٹھیک ہے جی اللہ آپ کی بھی میری بھی ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے. انس بھائی ہیں یہ بھی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں. کیسے ہیں پوچھ رہے جی حال. بہت شکریہ انس بھائی آپ کا اللہ آپ کو سلامت رکھے برکتیں عطا فرمائے. یہ شانو علی ہیں اللہ آپ کو سلامت رکھے اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. ٹھیک ہوگا جی. غلام یاسین بھائی ہیں کیسے ہیں کیا بات ہے مدینہ مدینہ. بہت شکریہ جی. ذکر اہل بیت چل رہا ہے اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. ایم نعیم اتاری اگر تو یہ محمد نعیم اتاری ہے تو میں ریکویسٹ کروں گا کہ ایم کی جگہ محمد پورا لکھ لیں نا. آپ انگلش میں لکھیں MUH لکھتے ہیں یا MOH کے ذریعے لکھتے ہیں. محمد پورا نام لکھیں نعیم اتاری اللہ آپ کو سلامت رکھے. اچھا جی یہ کہہ رہی جی الحمدللہ گمبٹ سندھ میں بارش ہو رہی ہے جی. الحمدللہ صبح یہاں پر بھی رحمت برسی ہے اللہ اسے رحمت والا ہی فرمائے. سلمان بھائی کا نیا ریکارڈڈ کلام اسٹوڈیو میں جو ریکارڈ کیا گیا ہے یہ سنا دیں. سلطان جہاں محبوب خدا تیری شان و شوکت کیا کہنا. بہت شکریہ جی. غلام یاسین بھائی رضوان باپو زندہ آباد. کیا بات ہے رضوان بھائی آپ کی. سید رضوان شاہ صاحب مرحبا. اچھا جی اس طرح دیگر بھی عاشقان رسول کی میسیج کچھ دعاؤں کے میسیج ہیں کچھ حوصلہ افزائی کی. کثیر تعداد میں اکثر عاشقان رسول نے حوصلہ افزائی کی ہے اللہ سلامت رکھے. یہ آپ ہی کا پروگرام ہے مدنی چینل کے ناظرین آپ اس کو دیکھا کریں آگے شیئر بھی کیا کریں. انشاءاللہ اس سے یہ ہوگا کہ جو آپ سیکھ رہے ہیں
न जाने कितनों तक ये पैगाम पहुंचेगा। आपका एक शेयर आप देखेंगे कितनों तक ये पैगाम नेकी की दावत पहुंच सकता है, और फिर ये नेकी की दावत दिल पर असर कर जाए, दीनी माहौल से वाबस्ता हो, सहाबा अहले बैत का दीवाना बन जाए, इश्क मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मचलना शुरू कर दे। ये आपके एक शेयर की वजह से, अल्लाह ने चाहा तो इससे इंशाल्लाह बरकतें मिलेगी। आप जरूर शेयर किया करें, अल्लाह आपको बरकतें अता फरमाए। फैज़ याब भाई की तरफ बढ़ते हैं और चंद कलाम सुनते हैं इंशाअल्लाह। था मुझे मालूम न था, शक्ल इंसान में छुपा था मुझे मालूम न था। बकरियां जिसने चराई थी हलीमा तेरी, बकरियां जिसने चराई थी हलीमा तेरी, अर्श पर वो ही गया था मुझे मालूम न था। अर्श पर वो ही गया था मुझे मालूम न था। जिसने उम्मत के लिए रो के गुजारी रातें, जिसने उम्मत के लिए रो के गुजारी रातें, वो ही महबूब खुदा था मुझे मालूम न था। मेरे करीम से कतरा किसी ने मांगा, मेरे करीम से मेरे करीम से कतरा किसी ने मांगा, मेरे करीम से कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए गए दूर बेवे बहा दिए हैं, दरिया बहा दिए हैं दूर बेवे बहा दिए हैं। उनकी महकने दिल के गुनचे खिला दिए हैं। उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें, उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं, मांगते ताजदार फिरते हैं। कोई क्यों पूछे तेरी बात, रज़ा रज़ा रज़ा
سے شیطان ہزار پھرتے ہیں، تجھ سے شیطان ہزار پھرتے ہیں، سب سے اولا وہ آلہ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ آلہ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، در پہ غیروں کے زحمت نہ فرمائیے، بھیک لینے مدینے چلے جائیے، کوئی دیتا ہے تو سامنے لائیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ جاگیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ جاگیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، غمزدوں کو رضا مزدتی جے کے ہیں، غمزدوں کو رضا مزدتی جے کے ہیں، غمزدوں کو رضا مزدتی جے کے ہیں، بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی، بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی، سب سے اولا وہ آلہ ہمارا نبی، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، نعمتیں بانٹتا جے سمت و ذیشان گیا، جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے، جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا، تم نہیں چلتے رضا، سارا تو سامان گیا، نعمتیں بانٹتا۔ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات حضور
عطا پر آتے ہیں، جب حضور بانٹتے ہیں، پھر حضور کے دیا جانا حضور کا کیا کیا شان ہے، جن کی 2 بوند ہیں، کوثر و سلسبی۔ بوند کیا ہوتی ہے؟ قطرہ، 2 قطرے حضور کی دریا رحمت کے 2 قطرے، ایک سلسبی جنت کی نہر ہے اور دوسرا حوض کوثر۔ حضور کے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جن کی 2 بوند ہے کوثر و سلسبی، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی۔ سبحان اللہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان ہے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی جود و سخا سے حصہ لینے والے کیسے ہیں؟ راشد بھائی، یہ حضور کا خاصہ ہے کہ جب حضور کی بارگاہ میں کوئی آ رہا ہے، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، حضور تو جھڑکتے نہیں ہیں، منع ہے کہ حضور کسی سائل کو جھڑکیں، لا نہیں کہتے ہیں، حضور کی زبان پر لا نہیں آتا، حضور تو عطاؤں کی بارش فرما دیتے ہیں۔ پھر یہ نواسۂ مصطفیٰ ہیں، حضور کے در سے انہوں نے یہ جو جود و سخا ہے یہ کیا لی ہے، کچھ ارشاد فرمائیں۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی وسلم کے جو اہل بیت ہیں، صحابہ کرام میں بھی بالخصوص وہ افراد جن کو نسبی اعتبار سے نبی کریم علیہ السلام سے ایک تعلق حاصل ہے، اور پھر ان کی آگے جو اولادیں ہیں، اور آج تک الحمدللہ یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے کہ سادات کرام میں اہل بیت اطہار میں ایک نمایاں وصف ہے جس کو جود و سخاوت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ویسے تو اہل بیت نے نبی کریم علیہ السلام کے کئی فیوز و برکات پائے ہیں، نسب کے اعتبار سے اور علم کے اعتبار سے، عبادت کے اعتبار سے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کا یہ جو فیض ہے یہ اہل بیت میں خصوصی طور پر جاری ہوا۔ حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سخاوت دیکھ لیں، مولا علی حیدر کرار کو دیکھ لیں، پھر آپ کے نواسے حضرت امام حسن مجتبیٰ جن کا ٹائٹل ہی سید الاسقیاء ہے، آپ سخی ہیں اور سخاوت کرنے والوں کے بادشاہ ہیں، تو یہ سلسلہ آگے تک چلتا ہے۔ اور حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سخاوت کے حوالے سے اپنی مثال آپ تھے۔ کئی صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کے حوالے سے یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کئی مرتبہ اپنے تمام اموال کو جو بھی ان کے پاس موجود اثاثہ تھا رب کی بارگاہ میں انہوں نے صدقہ کیا، خیرات کیا، رب کی رضا کے لیے انفاق فی سبیل اللہ کیا، جیسے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی ہے۔ تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان خوش نصیب افراد میں سے ہیں جنہوں نے تقریباً 2 مرتبہ اپنا سارا مال راہ خدا میں خرچ کیا ہے۔ یعنی سخاوت کی سے بڑھ کر کیا مثال ہو سکتی ہے کہ انسان کے پاس جو کچھ ہے وہ انفاق فی سبیل اللہ کر دیا جائے، رب کی بارگاہ میں خیرات کر دیا جائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اخلاص اور پھر آپ کا سخاوت کرنے کا معاملہ یہ ہے، علماء بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تو مدینہ شریف میں کئی گھر ایسے تھے، تقریباً 100 کے قریب گھر ایسے تھے کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی کفالت فرمایا کرتے تھے، ان تک راشن یا جو بھی رقم وغیرہ ہے وہ پہنچا کرتی تھی، لیکن انہیں خبر نہیں ہوتی تھی کہ یہ مال آ کہاں سے رہا ہے۔ تقریباً 100 کے قریب اہل مدینہ کے وہ گھر تھے، فقراء کے، غرباء کے، کہ جن کی کفالت ہو رہی تھی اور انہیں معلوم نہیں تھا کہ یہ ہماری مدد کون کر رہا ہے۔ جب امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا سے پردہ فرمایا اور وہ بظاہر جو ایک مدد پہنچ رہی تھی اس کا سلسلہ موقوف ہوا، تو اب ان افراد کو پتہ چلا کہ ہماری امداد کرنے والے، ہماری خیرخواہی کرنے والے یہ نبی کریم علیہ السلام کی آل کے چشم و چراغ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ کے حوالے سے آتا ہے کہ جب رات ہوتی تو جس طرح آپ رات میں نفل ادا کرتے، رب تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرتے، تو ساتھ ہی رات میں اللہ کے بندوں کے لیے خیرخواہی کا معاملہ بھی فرمایا کرتے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آتا ہے کہ رات کو آپ آٹے کے یا روٹیوں کے تھیلے اپنی پشت پر، اپنی پیٹھ پر لاد کر آپ مدینہ شریف کے فقراء میں تقسیم کیا کرتے، اور آپ یہ فرمایا کرتے، آپ کے فرمان کا خلاصہ ہے کہ پوشیدہ طور پر صدقہ دینا، لوگوں کی نظر سے بظاہر چھپا کر صدقہ دینا، یہ اللہ کے غضب کو بجھاتا ہے۔ اچھا شاہ صاحب، ایک تو یہ طریقہ ہے کہ جو فقراء ہیں، مساکین ہیں، ان کی خیرخواہی کی جائے، اور یہ کتنا خوبصورت انداز ہے کہ ہمیں نام سے کیا غرض ہے، ہمیں رب تبارک و تعالیٰ کی رضا چاہیے، جس نے اجر اور ثواب دینا ہے وہ تو جانتا ہے دلوں کے حال۔ تو لوگوں پر جب چیزیں ظاہر کر دی جاتی ہیں تو پھر ریاکاری اور دیگر اس طرح کے معاملات آ جاتے ہیں جو صدقے کے معاذ اللہ اس کے ثواب کے ضائع ہونے کا بھی سبب بنتے ہیں۔ تو ہمیں پوشیدگی کے ساتھ جہاں ظاہر کرنا ضروری ہے
یا حکمت اور مصلحت ہے تو وہاں ظاہر کیا جائے، ورنہ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم جو مسلمانوں کی غربا کی مدد کرتے ہیں تو روپوش ہو کر ہی اور پوشیدہ طور سے کیا جائے۔ ایک تو یہ طریقہ ہے کہ مساکین تک ان کا حق پہنچایا جائے، ان کو صدقہ و خیرات کیا جائے۔ خیر خواہی کا ایک انداز یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی مسلمان پر اگر قرض ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بیچارہ قرض نہیں دے پائے گا، تو اگر ممکن ہو تو ہمیں اس کی اس حوالے سے بھی مدد کرنی چاہیے۔ حضرت محمد بن اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں نام ہی کافی ہے، آپ دیکھیں والد کتنے اعلیٰ ہیں اور دادا کتنے اعلیٰ ہیں، نبی کریم علیہ السلام کے فیض یافتہ ہیں۔ حضرت محمد بن اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیمار ہوئے تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی عیادت کے لیے پہنچے۔ یعنی آپ یہ دیکھیں، سخاوت بھی فرماتے ہیں، عبادت بھی فرماتے ہیں اور اللہ کے بندوں کی خیر خواہی بھی فرماتے ہیں۔ عیادت کرنا یہ کتنی عظیم سنت ہے کہ کوئی بیمار ہو تو اس کی مزاج پرسی کے لیے بندہ حاضر ہو۔ تو امام زین العابدین اہل بیت کے چشم و چراغ ہیں، اتنا بڑا مقام و مرتبہ رکھتے ہیں، لیکن یہ عیادت کے لیے جا رہے ہیں کن کی؟ حضرت اسامہ بن زید کے صاحبزادے امام محمد کی۔ جب یہ پہنچتے ہیں امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ملاقات کے دوران حضرت محمد بن اسامہ بن زید رونے لگے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ رونے کا سبب کیا ہے؟ بعض اوقات مریض تکلیف کی وجہ سے بھی روتا ہے، معاملہ ہوتا ہے۔ تو حضرت محمد بن اسامہ بن زید نے فرمایا کہ مجھ پر قرض ہے، اس کی ادائیگی ابھی تک بظاہر ہو نہیں ہے، تو اس وجہ سے میں رو رہا ہوں۔ یعنی آپ کو فکر تھی کہ میں نے قرض لیا ہے تو اس کو ادا کرنا ہے۔ تو اب آپ بیمار تھے تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت دیکھیں، آپ نے فرمایا کہ کتنا قرض ہے؟ تو حضرت محمد بن اسامہ بن زید نے فرمایا کہ 15,000 دینار، اور ایک روایت میں 17,000 ہے۔ دینار کہتے ہیں سونے کے سکے کو، صحیح 15,000 سونے کے سکے، 15,000 دینار، اتنا بڑی رقم ہے، اتنا قرض ہے۔ تو امام زین العابدین کی سخاوت کا عالم دیکھے آپ نے فرمایا فکر نہ کریں، اب اس قرض کی ادائیگی میرے ذمہ۔ اللہ اکبر، اللہ پاک ہمیں اہل بیت کا صدقہ نصیب فرمائے، اور اہل بیت کے صدقے میں اللہ ہمیں بھی انفاق فی سبیل اللہ، رب کی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ عطا فرمائے، وہ زکوٰۃ کی صورت میں ہو، صدقات نافلہ کی صورت میں ہو۔ اور بالخصوص میں یہاں یہ بھی عرض کروں گا کہ عام مسلمانوں کی ہم خیر خواہی کرتے ہیں تو بالخصوص نبی کریم علیہ السلام کی جو آل ہے، سادات کرام ہیں، کہ جن کی خدمت کرنا عین سعادت کی بات ہے، اور اپنے خالص مال سے۔ شاہ صاحب ایک تو ہے نا صدقات واجبہ کے زکوٰۃ وغیرہ سادات کو نہیں دی جا سکتی، نفلی صدقے کی اجازت ہے، لیکن اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے فتاوی رضویہ شریف میں یہ ترغیب دلائی ہے اور نبی کریم علیہ السلام کے احسانات یاد دلائے ہیں کہ یہ جو سادات کرام ہیں ان کے نانا جان ہی کا سب کچھ دیا ہے اور دنیا اور آخرت میں یہی کام آئیں گے۔ تو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے یہ ترغیب دلائی ہے، اللہ ہمیں اس سے حصہ عطا فرمائے۔ امیر علیہ سنت بھی ذکر کرتے ہیں کہ صدقات واجبہ نافلہ سے ہٹ کے بھی خالص مال جو ہے وہ نبی کریم علیہ السلام کے شہزادوں کی نظر کرنا چاہیے، جس سے جتنا ہو سکے وہ سادات کی خدمت کرے، انشاءاللہ اس کی دونوں جہاں میں برکتیں پائے گا۔ اللہ عطا فرمائے جی، اللہ آپ کو سلامتی عطا فرمائے۔ راشد بھائی جو اپنے جذبات کا اظہار فرما رہے ہیں، سادات کرام میں بھی بعض سادات کرام ایسے ہیں جو ضرورت مند ہیں۔ اگر یوں کہیں نا کہ زکوٰۃ ان کو دینا جائز ہوتی تو ان کو زکوٰۃ لگ جاتی، ایسے بھی افراد معاشرے میں سادات کرام موجود ہیں۔ آپ دیکھیں جن سے ہو سکتا ہے تو انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے لیے جب آپ اجر یہ دیں گے نا تو اس کا اجر، مجھے ایک روایت کا مضمون یاد آ رہا ہے کہ حضور نے فرمایا نا کہ جو میری آل کے ساتھ بھلائی کرے گا میں کل قیامت کے دن اسے اس کا اجر دوں گا۔ تو یہاں سیدی اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا کہ جلدی کرو کہ یوں ترغیب دلائی تھی کہ جو ضرورت مند ہیں سادات، ان کے ساتھ آپ خیر خواہی کریں تو اس کا اجر کل قیامت کے دن حضور عطا فرمائیں گے۔ حضور اپنے ان عاشقوں کو ڈھونڈ کر اجر عطا کریں گے، اور اس دن اجر کیا ہوگا، سبحان اللہ، کیا نہیں اجر ہوگا قیامت والے دن حضور عطا فرمائیں گے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کی کالز ہیں، کال لیتے ہیں۔ شاہ صاحب پوچھنا یہ تھا آپ سے کہ قیامت کے دن امام زین العابدین کی شان کیا ہوگی، ذرا اس کے بارے میں ارشاد فرما دیں، جزاک اللہ خیر۔ آمین آمین آمین۔ جی عمر بھائی۔ ماشاءاللہ شاہ صاحب، دنیا کے اندر بھی ان بزرگوں کی بڑی عظیم شان ہے، اور روز قیامت تو ان کی شان اور زیادہ بڑھ جائے گی، اور وہ لوگ جو دنیا میں ان کی شان کو نہیں مانتے آخرت میں وہ بھی ان کی شان کو مانیں گے۔ ان کا نام زین العابدین، اور روز قیامت ان کو کس نام سے پکارا جائے گا؟ سید العابدین۔ میں ایک روایت عرض کروں گا کیونکہ وقت بھی آپ کا اختتام پذیر ہو رہا ہے۔ حضرت ابو زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں
प्रोग्राम नहीं, आपके प्रोग्राम मेरे लिए अल्लाह आपको माज़ूफ मान लें, आपका साया तावील सलामत कर लें। रखे आप हम पर, आप माज़ूफ मान लें कि आपके प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम पजीर हो रहा है। जनाब सैयदना अबू ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हम हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह के पास बैठे हुए थे कि जनाब सैयदना अली बिन हुसैन यानी कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो है वो तशरीफ़ लेकर आए। जनाब जाबिर के पास तशरीफ़ ला रहे हैं जनाब इमाम ज़ैनुल आबिदीन। तो जनाब जाबिर ने ये इरशाद फरमाया कि एक दिन मैं नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाजिर था तो तशरीफ लाते हैं इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो जैसे ही इमाम हुसैन तशरीफ लाए तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, उन जब वो खिदमत में हाजिर हुए उन्हें चूमा, सीने से लगाया, अपने पहलू में बिठाया और फरमाया कि मेरे इस बेटे के घर में एक बेटा पैदा होगा, यानी इमाम हुसैन के यहाँ पर एक बेटा पैदा होगा जिसको अली कहा जाएगा। सुभान अल्लाह, नाम भी बता दिया कि अली कहा जाएगा। और कयामत के दिन मुनादी अर्श की कोख से ये ऐलान करेगा कि सैयदुल आबिदीन क़याम पजीर हो जाएं, खड़े हो जाएं, तो वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु अन्हु खड़े हो जाएंगे और जो महशर के लोग हैं, जो कयामत में लोग हाजिर हैं, वो सारे के सारे लोग आपकी शान को पहचान लेंगे। क्या बात है जी। अल्लाह ताला उस वक्त हमें भी आपकी शान अजमत देखने की सआदत नसीब फरमाए और आपके कदमों से लिपट कर हमें भी अल्लाह दाखिले जन्नत होना नसीब फरमाए। एक और कॉल लेते हैं। साकिब भाई, सैयद अरसलान आपकी बारगाह में अर्ज गुजार हूँ। मुझे पूछना ये था कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन का विसाल कब और कहाँ हुआ और उनकी तदफीन कहाँ पर हुई ना, प्लीज इसके बारे में कुछ बताएं हमें भी। अल्लाह आपको बरकत अता फरमाए। सैयद साहब का सवाल सैयद साहब की तरफ बढ़ाएंगे हम। सैयद साहब माशाल्लाह काफी सवालात करते हैं, सुनते रहते हैं हम। ये अरसलान भाई भी आपके पक्के कौदर हैं लगता है माशाल्लाह जी। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इंतकाल जो है वो 58 बरस में मुहर्रमुल हराम में 94 हिजरी में मदीना तैयबा में हुआ और आपकी तदफीन जो मज़ार मुबारक है वो जन्नतुल बकी में है। अल्लाह पाक उनकी तुरबत पर करोड़ों रहमतों का नुज़ूल फरमाए, उनके सदके हमारे वालिदैन की, तमाम मुसलमानों की मग़फ़िरत फरमाए। क्या बात है जी। जब जब आप मदीना पाक में हाजिर हो तो आप ज़रूर इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मज़ार पुर अनवार पर हाज़िरी दिया करें। सुभान अल्लाह। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 14 रबीउल अव्वल 94 सने हिजरी 94 56 साल की उम्र में इस दारे फ़ानी से कूच फरमाया है। और जैसे शाह साहब ने बताया कि आपका मज़ार पुर अनवार जन्नतुल बकी शरीफ में है। अल्लाह ताला आपके मज़ार पर अपनी करोड़ा रहमतें नाजिल फरमाए। आपके फैज़ान से अल्लाह पाक हमें, हमारी नस्लों को मुस्तफ़ीज़ फरमाए और दोनों जहानों की भलाइयाँ अल्लाह हमें इनके सदक़े नसीब फरमाए। आमीन बिजाह ख़ातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। सुभान अर्ज़ कर दूँ, आपने फरमाया कि इनके मज़ार पर हाजिर हो, इनका मज़ार जन्नतुल बकी के अंदर मौजूद है, तो किस तरह हाजिरी का शरफ हासिल किया जाए? जज़ाकल्लाह, ये आपने अच्छी तवज्जो दिलाई है। जन्नतुल बकी शरीफ में जब आप मदीना पाक में जाएंगे, हुजूर जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमैन शरीफैन की तरफ यानी बाबुल बकी की तरफ जब आप आएंगे तो यहाँ पर सामने देखेंगे बाबुल बकी से तो सामने ही हजरात जन्नतुल बकी वाले अहले बकी आराम फरमा है। सहाबा इकराम अहले बैत अतहार वहाँ पर तशरीफ़ फरमा है। तो कोशिश कीजिए बाहर से ही आप अदबन सलाम पेश कर दें, अंदर ना ही जाएं तो बेहतर है। ज़ियारत कर सकते हैं आप, कहीं ऊंची जगह से आप देखेंगे ना तो गिरदो नवा में आपको मज़ारात नज़र आ जाएंगे, लेकिन अंदर जाने में बसा वक़्त खौफ आता है कहीं ऐसा ना हो कि हमारा पाँव किसी कब्र पर आ जाए, किसी के मज़ार पर आ जाए, अल्लाह ना करे। तो अदब यही है कि हम बाहर से ही हाथ बांध कर सूरह फातिहा पढ़ें, सूरह इखलास पढ़ें, दुरूद पाक पढ़ें, आयतुल कुर्सी पढ़ें। जो तरीक़ाकार बयान किया गया है इसके मुताबिक जिस वक्त आप इसाले सवाब फिर सहाबा इकराम को अहले बैत अतहार को करें तो फिर इंशाअल्लाह इनकी बरकतें हमें नसीब होंगी। आइए दुआ पढ़ लेते हैं, मजलिस की इख्तिताम की दुआ। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सलातो सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पेला को सलाम शमाए बज़ में हिदायत पेला को सलाम शमाए बज़ में हिदायत पेला को सलाम शहरियारे
ताजदार हरम शहरियार इरम ताजदार हरम शहरियार इरम ताजदार हरम नौबहारे शफाअत पेला को सलाम मुस्तफा जाने रहमान पेला को सलाम गौसे आज़म इमामों का वरनों का जलवाए शाने कुदरत तेरा को सलाम मुझसे खिदमत के कुदसी कहेगा रज़ा मुझसे खिदमत के कुदसी कहेगा रज़ा मुस्तफा जाने रहमान पेला को सलाम शमाए शज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम। खुले आँख सल्ले अला कहते कहते खुले आँख सल्ले अला कहते कहते खुले आँख सल्ले अला कहते कहते मर्तबा दोबारा फिर हम हाजिर हो गए प्रोग्राम लेकर कुछ सीखे। अल्लाह पाक ने हमें बहुत ही बाबरकत महीना दिया है। इस माहे मुबारक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 1500वां जश्न विलादत मना रहे हैं, तो हमें चाहिए कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा पर भी अमल करें, लोगों की गलतियों के बावजूद उन्हें मुआफ करना सीखें, सुन्नतें और आदाब सीखें। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सफेद लिबास पहनो क्योंकि ये ज्यादा साफ और पाकीज़ा है। सब कलर का इशारा, व्हाइट सफेद ब्लैक काला कुछ सीखें। देखिए प्रोग्राम आए कुछ सीखें आज मदीने मुनव्वरा में शाम 5:15 बजे, पाकिस्तान में रात 7:15 बजे मदनी चैनल पर। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह। कई लोग होते हैं बेचारे परेशान होते हैं और कंफ्यूज भी रहते हैं, यार दुआएं मांगते हैं पता नहीं क्यों मसला हल नहीं हो रहा। मिसाल देता हूं, चले एक एग्जांपल, गर्मी के दिन है, सबको जी चाहता है आइसक्रीम खाने का, शरबत पीने का, कोल्ड ड्रिंक पीने का, लेकिन अगर आपके कोई छोटा बच्चा हो, भाई हो, उसका